وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بھائی دوستو بزرگوں، تبلیغ و دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے جو بات عرض کی جا رہی ہے، یوں سمجھیے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر امتی کو چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ کاشتکار ہو، کسے باشد، ہر امتی کو اپنے اپنے شعبوں میں، اپنے اپنے کاموں میں، اپنی اپنی مصروفیات میں ان 6 نمبروں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. یہ جو 6 نمبر ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، ان 6 نمبروں کے ساتھ ہر امتی کو اپنی زندگی گزارنا آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 6 نمبر وہ اساسی باتیں ہیں، وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہماری زندگی میں آ گئے تو ان کے ذریعے سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ پورا دین زندگی میں آئے گا. یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، مگر یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی بنیادی چیزیں ہیں، ایسی اساسی چیزیں ہیں کہ ان کے زندگی میں پہلے آئے بغیر دین نہیں آ سکتا. اگر دین آئے گا، اور دین ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آئے، تو پہلے یہ 6 باتیں سیکھنا پڑیں گی. اس پر پھر پورا دین آئے گا، اور دین آئے گا تو اللہ تعالی حالات کو بدلیں گے. یہ قانون ہے اللہ کا کہ انسانوں کے حالات جو بدلتے ہیں وہ دین پر بدلتے ہیں. جب دین زندگی میں آتا ہے تو اللہ تعالی حالات کو بدلتے ہیں. یہ اٹل قانون ہے. جب بھی اللہ جل شانہ نے کسی قوم کو ذلت سے نکالنا چاہا، چمکانا چاہا، اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہا، انہیں دشمنوں پر غلبہ دینا چاہا، تو اس کی شروعات اللہ تعالی شانہ نے دین سے کی ہے کہ دین کی دعوت کو اس قوم میں قائم فرمایا اور محنت کو اس قوم میں قائم فرمایا. اور جب ان کی زندگی میں دین آیا اور پورا دین آیا تو اللہ تعالی شانہ نے حالات کو اپنی قدرت سے بدل دیا. کرتے تو اللہ ہی ہیں، لیکن دین کو اس کا سبب بنایا ہے. جیسے اور باتوں کے لیے سبب بنائے ہیں، یہ دنیا اسباب سے چلائی ہے، تو انسانوں کے عروج اور زوال کے لیے دین کو سبب قرار دیا ہے کہ جن کی زندگی میں دین آئے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوں گے. یہ ایک قانون ہے اللہ کا. اور دین کے زندگی میں آنے کے لیے محنت کو سبب قرار دیا ہے کہ محنت کرنا پڑے گی. بغیر محنت کے دین نہیں آئے گا. محنت کرو گے دین آئے گا. اللہ کے پاس اتنا دین مہنگا بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی محنت کرے اور دین نہ دے. اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ آدمی محنت کرے اور اسے دین نہ ملے، اور نہ اتنا سستا ہے کہ بغیر محنت کے دے دیں. نہیں، نہ اتنا سستا ہے کہ بغیر محنت کے دے دیں، جس کو چاہے دے دیں.
آدمی دین نہ لینا چاہے اسے دین دے دیں. انلزمکمھا وانتم لھا کارہون، کیا ہم تمہیں دین چپکا دیں، خامخواہ دین دے دیں، بغیر محنت کے دے دیں؟ نہیں، محنت کرنا پڑے گی. آج ہماری اور آپ کی اور امت کی غلط فہمی یہ ہے کہ دین کے لیے ہمیں کوئی محنت کی ضرورت نہیں. ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو ہی گئے جی، اب کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، اب دنیا کی محنت کرو. محنت ہمیں کرنا ہے کاروبار کی، محنت ہمیں کرنا ہے دفتر کی، ملازمت کی، کاشتکاری کی، یہ محنتیں کرنا ہے. اور دین تو ہے، دین تو ہمارے پاس ہے. حالانکہ میرے دوستوں، بھائیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلی محنت جو ہر انسان کی بنتی ہے وہ دین کی ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ تو اللہ کا انعام ہے، انعام. ہم میں سے کسی نے یہ بات اللہ سے نہیں مانگی ہوگی، دعا کبھی نہیں کی ہوگی کہ مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیجئے. تو وہ محنت جو کفر سے نکل کر، شرک سے نکل کر اسلام میں آنے کی ہے، تو یہ تو اللہ تعالی شانہ نے خود اپنے فضل و کرم سے کر دیا کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ہمیں ایمان دے دیا. لیکن آگے ایک اور محنت ہے، آگے ایک اور محنت ہے. اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہ ہے کہ جس دین میں تمہیں پیدا کیا ہے، جس ایمان کے قلعے میں، جس ایمان کے گھر میں تمہیں پیدا کیا ہے، جس ایمان کا بول تمہیں نصیب ہوا ہے، اب یہ دین تمہاری زندگی میں آئے. یہ تمہاری محنت پر اس کا انحصار ہے، میری اور آپ کی محنت پر اس کے انحصار ہے. خالی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس ایمان میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس دین میں ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ دین میری زندگی میں آئے، وہ ایمان میری زندگی میں آئے. اس کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑے گی، اور یہ ہر ایک کی محنت بنے گی اور الگ الگ بنے گی. اس کے لیے ہر ایک کو محنت کرنا پڑے گی اور اپنی اپنی محنت الگ کرنا پڑے گی. اس محنت کا نتیجہ آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے کہ محنت میں کروں اور دین کسی اور کی زندگی میں آ جائے، ایمان کسی اور کی زندگی میں آ جائے. باپ محنت کرو اور بیٹے کو اس کا فائدہ ملے، ایسا نہیں ہوگا. شوہر محنت کرے، بیوی کی زندگی میں دین آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. شوہر کو الگ محنت کرنا پڑے گی، بیوی کو الگ محنت کرنا پڑے گی، باپ کو الگ محنت کرنا پڑے گی، بیٹے کو الگ محنت کرنا پڑے گی، استاد کو الگ محنت کرنا پڑے گی، شاگرد کو الگ محنت کرنا پڑے گی، امام کو الگ محنت کرنا پڑے گی، مقتدیوں کو الگ محنت کرنا پڑے گی. یہ اپنی اپنی محنت الگ الگ بنے گی. اس میں ایصال ثواب نہیں ہوتا. اس محنت کے نتیجے کو دوسروں کو بخشا نہیں جا سکتا. جیسے اعمال میں تو ایصال ثواب بھی ہوتا ہے کہ آپ نیک عمل کریے، اس کا ثواب کسی اور کو بخش دیجیے، زندہ کو یا مردہ کو، دونوں کو بخش سکتے ہیں. آپ نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ میاں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے، پہنچ جائے گا. آپ نے قرآن پڑھا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے دیجیے، پہنچ جائے گا. لیکن آپ نے اپنے ایمان کے بنانے کی محنت کی اور دعا مانگی کہ اللہ میاں میری محنت پر فلاں کا ایمان بنا دیجیے، نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا. یہ محنت تو ہر ایک کی الگ الگ اپنی اپنی محنت ہے. اسی لیے ہر ایک سے کہتے ہیں کہ نکلو اس محنت کے لیے.
ہر ایک سے کہتے ہیں، غریب سے، امیر سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، عورت سے، مرد سے، پوری امت کے سامنے یہی دعوت پیش کی جا رہی ہے کہ اپنے دین کو بنانے کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلو، محنت کرو۔ اور محنت کسے کہتے ہیں؟ محنت کہتے ہیں جان اور مال کے لگانے کو، اسے محنت کہتے ہیں۔ جس چیز پر جان مال لگائی جاتی ہے وہ محنت بنتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی، دوستو، بزرگوں، کہ یہ جو ہماری دعوت کا کام ہے یہ ایک محنت ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ اجتماع نہیں ہے، یہ خالی جمع ہو جانا نہیں ہے، یہ خالی سن کے اپنے گھروں کو چلا جانا نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل محنت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور محنت کے کرنے سے پہلے سیکھنے کی دعوت ہے کہ پہلے سیکھ لو۔ آدمی جو بھی محنت کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے سیکھتا ہے۔ یہ ہر سمجھدار آدمی کسی محنت کو کرنا چاہتا ہے اور اس محنت سے نفع اٹھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام ہر سمجھدار آدمی یہ کرتا ہے کہ اس محنت کو سیکھا جائے۔ کیوں؟ سیکھ کر کریں گے تو صحیح کریں گے، اور بغیر سیکھے کریں گے تو غلطی کا اندیشہ ہے۔ محنت صحیح کریں گے تو نتیجہ صحیح نکلے گا، اور غلط محنت ہوگی تو اندیشہ یہ ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے۔ آپ موٹر چلانا چاہتے ہیں، جی آپ موٹر چلانا چاہتے ہیں، آپ ڈرائیور بننا چاہتے ہیں، آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو ہر ایک آپ کو یہ مشورہ دے گا اور خود آپ کی بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی مجھے اگر کار چلانا ہے تو مجھے پہلے کار چلانا سیکھنا پڑے گی۔ اگر میں نے بغیر سیکھے کار چلانا شروع کر دی تو کار اپنی ذات سے کتنی ہی بہترین ہو اور کتنی ہی اچھی ہو، لیکن ہوگا کیا؟ سڑک کے اوپر زلزلہ آ جائے گا، لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، کتنے ایکسیڈنٹس ہوں گے اور کتنے تماشے ہوں گے۔ کار تو جائے گی گیریج میں، کار تو ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور میں اور آپ جائیں گے سلاخوں کے پیچھے جیل میں۔ سب کیا ہوا؟ بغیر سیکھے کار چلانا شروع کر دی۔ کار چلانا تو بہت بڑی بات ہے، گھر میں کھانا پکانا، روٹی بنانا، چاول بنانا، یہ کبھی آپ نے سیکھا نہیں۔ عمر بھر گھر والوں کو دیکھتے رہے، کھانا پکاتے ہوئے دیکھتے رہے، روٹی بناتے ہوئے دیکھتے رہے، چاول پکاتے ہوئے دیکھتے رہے، مگر کبھی خود نہیں کیا، کبھی سیکھا نہیں۔ ایک دن بیگم بیمار تھی، ہم چلے گئے باورچی خانے میں، تو اس دن کیا ہوگا؟ باورچی خانے میں زلزلہ آ جائے گا، جی برتن الگ ٹوٹیں گے، ہانڈیاں الگ کالی ہوں گی، ہاتھ جلیں گے، نہ روٹی بنے گی، نہ روٹی آٹے میں پانی ڈالنا چاہیں گے وہ دلیا بن جائے گا۔ چاول کا کیا ہو جائے گا؟ جی حلوہ، چاول حلوہ بن جائیں گے۔ ارے کیا ہوا صاحب؟ جی اتنے دن آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے گریجویٹ، اتنے بڑے سائنسدان، اتنے بڑے ہارٹ سرجن، اور اتنے بڑے فزیشین، اور اتنے بڑے کمپیوٹر اسپیشلسٹ۔ آج کل تو کمپیوٹر اسپیشلسٹ کی مانگے ہر جا۔ اتنے بڑے کمپیوٹر اسپیشلسٹ ایک روٹی نہیں بنا سکتے، چاول نہیں بنا سکتے، کیسے آدمی آپ؟ سیکھا نہیں۔ تو ہر سمجھدار آدمی محنت کرنے سے پہلے سیکھتا ہے، سیکھ کر کرے گا، صحیح کرے گا، نتیجہ صحیح نکلے گا، خود بھی فائدہ اٹھائے گا، دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا۔ غلط کرے گا تو خود بھی نقصان بھگتے گا اور پتہ نہیں اور کتنوں کو نقصان میں لے جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محنت تو کرنا ہے، مگر محنت کرنے سے پہلے اسے سیکھو۔ یہ جو نکلنا ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے،
یہ محنت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محنت سیکھنے کے لیے ہے۔ محنت 40 دن کی نہیں ہے، یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ 40 دن 4 مہینے کی نہیں، یہ تو زندگی بھر کی محنت ہے۔ یہ تو جب سے آدمی نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر حتیٰ یأتی عقل یقین تک کی محنت ہے کہ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے تمہیں یہ محنت کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ فرشتہ اجل آ جائے۔ تو یہ 40 دن 4 مہینے کی محنت نہیں بھائی جی، لوگ سمجھتے ہیں 40 دن 4 مہینے کی محنت نہیں، یہ 4 مہینے کی محنت نہیں ہے، یہ سال بھر کی محنت بھی نہیں ہے، یہ 10 سال کی محنت بھی نہیں ہے، یہ تو موت تک کی محنت ہے۔ لیکن کیا کرو، پہلے نکلو سیکھو، نکل کر سیکھ لو اور سیکھ کر پھر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ہم نے یہ محنت سیکھ لی، دین کے زندگی میں آنے کی محنت سیکھ لی اور پھر اس کو کرتے رہے تو کرتے 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 اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ دین آئے گا، آہستہ آہستہ دین آئے گا۔ اور اگر موت سے پہلے پورا پورا دین آ گیا ماشاءاللہ۔ دیکھو کچھ لوگ آپ کے آزو بازو سو رہے ہیں، انہیں ذرا ہوشیار کر دو۔ سوتے ہوئے آدمی کوئی محنت نہیں سیکھ سکتا۔ کار چلانا سیکھنا ہے تو سوتے ہوئے سیکھیں گے؟ کیوں بھائی؟ سوتے ہوئے سیکھیں گے یا جاگ کر سیکھیں گے؟ جی بولو، کوئی محنت سوتے ہوئے نہیں سیکھی جا سکتی۔ تو جو سو رہے ہیں ذرا انہیں تھوڑا جگا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہاں، مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ہم نے یہ محنت سیکھی، صحیح سیکھی اور پھر کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دین دیں گے۔ اور اگر موت سے پہلے پہلے پورا دین زندگی میں آ گیا بس پھر تو مزے ہی مزے، فبہا، مرتے ہی سیدھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، سیدھے بغیر کسی رکاوٹ کے انشاءاللہ۔ اور محنت سیکھی اور کی بھی، لیکن اس کے باوجود بھی دین نہیں آیا، کچھ کمی بیشی باقی رہ گئی جی، کچھ سکون باقی رہ گیا، کچھ کمی باقی رہ گئی اور اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اب بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی شانہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کریں گے جن کی زندگی میں پورا دین تھا۔ ہاں، حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کی زندگی میں پورا دین تھا۔ اور ہمیں تو حشر سے مطلب ہے جی، ہمیں تو اپنا نتیجہ چاہیے کہ نتیجہ صحیح نکل جائے، اور اس کی دلیل دی انہوں نے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دیکھو ایک آدمی قرآن شریف کے حفظ کرنا شروع کرتا ہے اور حفظ کرتے 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 ابھی کچھ قرآن شریف اسے حفظ ہوا تھا اور کچھ نہیں ہوا کہ موت آ گئی، انتقال ہو گیا۔ تو حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا حشر جو ہوگا وہ مکمل حافظوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمائے کہ نہیں ابھی اس کا قرآن حفظ نہیں ہوا، پورا حفظ نہیں ہوا، چلو اس کو پیچھے ہٹاؤ، اسے عام امت کے ساتھ کھڑا کرو۔ نہیں، اگر فرشتے عام امت کے ساتھ کھڑا بھی کرنا چاہیں گے تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ نہیں، اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ، ان کی صف میں لے جاؤ جو پورے حافظ، اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو مکمل حفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس اللہ کے بندے نے نیت کی تھی کہ میں قرآن شریف حفظ کروں گا، اور پورا قرآن حفظ کرنے کی نیت کی تھی،
اور نیت کے مطابق اس نے چلنا بھی شروع کر دیا اور محنت بھی شروع کر دی، یہ اور بات ہے کہ اس کی زندگی نے اسے مہلت نہیں دی اور بیچ میں موت آ گئی، اس میں اس کا کیا قصور؟ بھئی زندگی موت اس کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اس کا کیا قصور؟ زیادہ لے جاؤ۔ فرمایا ایک آدمی ہے جو بیچارہ دماغ کا کمزور ہے، وہ حفظ کرتا ہے بھول جاتا ہے، حفظ کرتا ہے بھول جاتا ہے، حفظ کرتا ہے بھول جاتا ہے، لیکن برابر پیچھے لگا ہوا ہے اور محنت نہیں چھوڑتا، اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا اسے بھی مکمل حفاظ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے حفظ کراتا رہے گا، یہاں تک کہ جب یہ میدان قیامت میں اٹھے گا تو پورا حافظ ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے جی؟ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ محنت سیکھو، اور شرط یہ ہے کہ محنت کرو، کہاں پہنچو گے اس کی فکر نہ کرو، اللہ جہاں تک پہنچائیں گے پہنچو گے، اور جو باقی رہ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کوشش کرتا ہے کہ اچھی طرح پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، دھیان کے ساتھ پڑھے، لیکن بہرحال ہم تو انسان ہیں جی، ہمارا حال تو یہ ہے کہ جہاں نیت باندھی اور بھاگے، کہاں جہاں سے آئے تھے وہاں جی، جو جہاں سے آئے ہیں اس وقت جماعتوں میں بھی جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جو جہاں سے آئے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اللہ اکبر کہاں، اور دلی والے دلی میں، اور یو پی والے یو پی میں، اور امریکہ والے امریکہ میں، اور دکان والا دکان میں، اور کاروبار والا کاروبار میں، اور بیوی بچوں والا بیوی بچوں میں۔ یہ تو جناب کا ہوا تجربہ ہے کہ جہاں نیت باندھی وہاں آدمی اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں سے نکل کر آیا ہے۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی کہ صاحب جی ہمارا دھیان صحیح رہے، اللہ کا دھیان ہو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اب آدمی نے کوشش کی، اپنی کوشش کے مطابق جو دھیان بنا سو بنا، اور جو رہ گیا سو رہ گیا، لیکن جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا اس نے اتنی کوشش کر لی۔ تو فرمایا کہ یہ نماز جب فرشتہ اسے اوپر لے جاتا ہے، اللہ کے پاس لے جاتا ہے، تو اسے درست کر کے لے جاتا ہے، نماز کو درست کر کے لے جاتا ہے جی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ 6 نمبر ہیں جس پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ اسی لیے اس کی بار بار اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے، جماعت میں نکلنے کے بعد ہر روز اس کا مذاکرہ خود کرتے ہیں، دوستوں سے کرواتے ہیں، انہیں یاد دلاتے ہیں، انہیں بار بار کہا جاتا ہے، انہیں بار بار سنایا جاتا ہے کہ ذہن میں یہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ یہ 6 نمبر ہیں جس پر مجھے زندگی گزارنا ہے۔ یہ اگر آگے تو بس جی، یہ اگر آگے تو 6 دروازے ایسے میری زندگی میں کھل جائیں گے کہ جن دروازوں کے ذریعے سے باقی دین آئے گا۔ اور یہی وہ 6 باتیں ہیں جن پر سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محنت کی ہے، اور یہی وہ 6 باتیں ہیں جس پر مکی دور میں آقا نامدار سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین دینے سے پہلے اور پورا دین دینے سے پہلے ان باتوں پر محنت کرائی کہ ان کا ایمان بنے، ان کا دھیان صحیح ہو، ان کا علم صحیح ہو جی، ان کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھے، ان کے اخلاق صحیح ہوں، ان کی نیت صحیح ہو، اور یہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، اس کے لیے جان لگائیں، اس کے لیے مال لگائیں، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ جب یہ 6 نمبر صحابہ کی زندگی میں آئے، اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد اب باقی دین آیا، اب باقی دین آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ 6 نمبر جو ہیں ان کی مثال ایسی ہے، کسی زبان کے سیکھنے کے لیے اگر آپ کسی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا سیکھنا پڑے گا؟ الفابیٹس. سب سے پہلے کیا سیکھو؟ حروف تہجی. سب سے پہلے ابجد سیکھو. سب سے پہلے الفابیٹس سیکھو. الفابیٹ سیکھ جاؤ گے، حروف تہجی سیکھ جاؤ گے تو باقی پوری زبان کا سیکھنا آسان ہو جائے گا، ہے نا؟ سب سے پہلے بچے کیا پڑھاتے ہیں؟ اے بی سی ڈی، الف با تا سا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ پوری زبان نہیں ہے، لیکن یہ زبان کے سیکھنے کے لیے بنیادی محنت ہے. یہ آپ نے سیکھ لی تو تقریر کرنا بھی آ جائے گی، بولنا بھی آ جائے گا، سمجھنا بھی آ جائے گا، بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکیں گے، مضمون لکھنا بھی آ جائے گا. پوری زبان قابو میں آ جائے گی اگر آپ نے الفابیٹ سیکھ لیے. اور اگر نہیں سیکھے، اگر الفابیٹس نہیں سیکھے تو عمر بھر زبان قابو میں نہیں آ سکتی. یا یوں سمجھ لیے کہ ایک گھر ہے، ایک گھر ہے. اس گھر میں، اس گھر کے کچھ تو ارکان ہیں اور کچھ شعبے ہیں. ان ارکان سے مل کر شعبے بنتے ہیں اور شعبوں سے مل کر گھر بنتا ہے. جیسے یہ مسجد ہے، یہ مسجد، یہ گھر ہے، ایک عمارت ہے. اب اس عمارت کے کچھ تو ارکان ہیں اور کچھ اس کے شعبے ہیں. ارکان کیا ہے؟ ارکان تو یہ پلر ہے، ایک رکن ہے اس کا، یہ دیواریں ہیں، یہ چھت ہے، یہ فرش ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ارکان. اب ان سے مل کر مسجد بنی اور مسجد میں مختلف شعبے ہیں. جی، سامنے کا حصہ ہے، ممبر ہے، محراب ہے. پیچھے کا حصہ ہے، صحن ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شعبے. گھر ہے تو گھر کے مختلف شعبے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ دیوان خانہ ہے اور یہ بیڈ روم ہے اور یہ کچن ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور یہ ورانڈا ہے اور یہ فلاں چیز ہے. اب یہ تو شعبے ہیں. یہ شعبے کیسے بنے؟ یہ شعبے بنے ارکان سے، اور ان ارکان سے مل کر شعبے بنے اور شعبوں سے مل کر پورا گھر بنا، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ ارکان کیسے بنے، یہ پلر کیسے بنے، یہ دیوار کیسے بنی ہے اور یہ چھت کیسے بنی ہے اور یہ فرش کیسے بنا ہے؟ اسی طرح سے دین ہے کہ دین کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ شعبے ہیں. اس کے ارکان تو ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ دین کے 5 ارکان ہیں اور 5 ہی دین کے شعبے ہیں. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ 5 شعبے ہیں. ان ارکان سے مل کر شعبے بنے اور شعبوں سے مل کر پورا دین بنا. اور حالات کے بننے کا انحصار جو ہے وہ پورے دین پر ہے، ادھورے دین پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو رکھی ہے، ہماری غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم دین پر کچھ چلتے ہیں. کچھ تو ایک ٹانگ تو ہے دین میں اور ایک ٹانگ ہے نافرمانی. آدھے تیتر آدھے بٹیر. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آدھے تیتر آدھے بٹیر. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، تو یہ ادھورے دین پر کامیابی نہیں ملتی. کامیابی جو ملتی ہے، حالات جو درست ہوتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ شانہ دوسری قوموں پر جو غلبہ دیتے ہیں اور دوسری قوموں کو جو سرنگوں کرتے ہیں، وہ پورے دین پر کرتے ہیں کہ پورا دین زندگی میں ہو. اور وہ پورا دین بھی 2-4 کی زندگی میں ہونا کافی نہیں ہے. 150 کروڑ کی امت میں جی یہ کافی نہیں ہے کہ 50-60 آدمیوں کی زندگی میں پورا دین ہو، بلکہ 150 کروڑ کی امت میں کم از کم 125 اور 130 کروڑ کی امت میں وہ کی تعداد میں پورا دین ہونا چاہیے. اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ جی، اتنا بڑا مسئلہ ہے.
جب کہیں جا کر اللہ تعالی حالات کو بدلیں گے. یہ حالات کب بدلیں گے؟ جبکہ امت کے سواد اعظم میں دین ہو اور مکمل دین پورا دفاع. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تو اب یہ ارکان ہیں اور یہ شعبے ہیں اور یہ دین ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ارکان کیسے بنے؟ بھائی دوستو بزرگوں، یہ کلمہ کیسے بنا؟ یہ نماز کیسے بنی؟ محنت کے ذریعے یہ روزہ کیسے بنا؟ یہ حج کیسے بنا؟ یہ زکوٰۃ کیسے بنی؟ جی یوں سمجھیے تو جیسے ان پلرز کے بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ امتی کو جی سب سے پہلے کیا چاہیے؟ سیمنٹ. اس کے بنانے کے لیے سیمنٹ چاہیے، اس کے بنانے کے لیے ریت چاہیے، اس کے بنانے کے لیے پانی چاہیے، اس کے بنانے کے لیے جی اینٹیں چاہیے، اس کے بنانے کے لیے فلاں فلاں چیز چاہیے، لوہا چاہیے. یہ چیزیں ہوں گی تو یہ ارکان بنیں گے. اپنے ارکان بنیں گے تو شعبے بنیں گے، شعبے بنیں گے تو دین اپنی بنے گا. مصروفیات میں. تو اب کلمے کو بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ 6 نمبروں کے اور ساتھ نماز کو بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ اور روزے کو بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ جو فرمایا کہ کلمے کو کلمہ بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے. ان 6 نمبروں کے ساتھ نماز کو نماز بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے. روزے کو روزہ بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے. اساسی باتیں ہیں. حج کو حج بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے. ان میں سے ایک نمبر بھی اگر نہیں ہوگا تو روزہ روزہ نہیں بن سکتا، حج حج نہیں بن سکتا، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں بن سکتی، کلمہ کلمہ نہیں بن سکتا، نماز نماز نہیں بن سکتی. یہ 6 نمبر پورا دین نہیں. سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ تو مگر یہ کسی بھی تعمیر کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ ایسی بنیادی چیزیں ہیں، ایسی اساسی چیزیں ہیں پلاٹ. کہ ان کے سب سے پہلے زندگی میں آپ جو بھی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے سیمنٹ لاتے ہیں، اگر دین پہلے آئے ریت گا لاتے ہیں، پہلے لوہا لاتے ہیں، پہلے کیا اور کرتے دین ہم چاہتے ہیں پہلے کہ تو ہماری زمین زندگی میں آئے تو پہلے حساب یہ زمین بات خریدیے. کرنا پڑے گی. زمین ہوگی تو مسجد بھی بنے گی، اس پر زمین پورا ہوگی دین آئے. تو گھر بھی بنے گا، زمین ہوگی تو دین آئے گا. دواخانہ بھی بنے گا، زمین ہوگی تو جو اللہ چاہے تعالیٰ بنا. حالات کو بدلیں گے. پہلے زمین اللہ کا اس کے بعد ساری چیزیں. ایسی پہلے کے حالات جو بدلتے اس ہیں کے بعد وہ ساری دین پر بدلتے ہیں. کلمہ ہوگا تو نماز بنے گی، کلمہ ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی، کلمہ ہوگا تو حج بنے گا، کلمہ ہوگا تو یہ روزہ روزہ بنے گا. یہ سب سے پہلی جو چیز چاہیے وہ کلمہ ہے. جب بھی اللہ جل شانہ نے سوچتے کسی رہیے قوم کو ذلت سے نکالنا چاہا، اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے تو پتا چلے گا کہ یہ جو 6 نمبر ہیں یہ اتنے ضروری ہیں، اتنے ضروری ہیں کہ اگر ایک نمبر بھی اس میں سے باقی نہ رہے اور ایک نمبر بھی اگر زندگی میں سے نکل جائے تو دین کی کوئی چیز نہیں بن سکتی. کہ دین کی دعوت کو اس قوم نماز میں سے کلمہ نکل جائے تو پوری نماز ہی چلی گئی، اور محنت کو اس قوم میں قائم فرمایا. اور نماز میں سے نماز نکل جائے اور جب ان کی زندگی میں دین آیا، نماز میں سے پورا نماز دین نکل آیا، گئی تو اب نماز باقی اللہ رہی. تعالی شانہ نے حالات کو اپنی قدرت نماز میں سے اگر نماز نکل گئی تو نماز بھی کرتے تو باقی اللہ نہیں رہے گی. لیکن دین کیسے؟ کو اس کا تو آپ سبب سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ جیسے اور باتوں تو نماز کیا ہے؟ جی نماز کیا ہے؟ اسباب سے چلائیے. نماز ہے اللہ کا انسانوں سے نام عروج اور زوال اور نماز ہے اللہ کا ذکر. اب نماز میں سے ذکر نکل گیا جن کی زندگی اور میں نماز دین میں آئے سے گا خدا وہ کا کامیاب. دھیان نکل گیا اور نماز میں سے اور جو جن کی طریقہ زندگی میں ہے دین ہوگا وہ ناکام. وہ نکل گیا. قانون ہے. نماز کہاں باقی رہی؟ نماز ختم ہو گئی. اور دین کے اب ایسی زندگی میں نماز آنے کے لیے سوائے اس محنت کے کو سبب کہ اسے قرار دیا اٹھک جائے. محنت بیٹھک کرنا قرار پڑے گی. دیا جائے اور کچھ نہیں. اللہ کے بغیر محنت کے اس دین نہیں نماز آتا. کی کوئی قیمت نہیں. محنت کرو گے علم ہے تو علم بنانے کا طریقہ ہے کہ کیسے اللہ کوئی کے چیز پاس بنائی اتنا جائے. دین مہنگا جب بھی تک وہ نہیں بنانے ہے کا کوئی آدمی طریقہ آپ کو محنت نہیں کرے اور معلوم دین تو نہ چیز دے. بنے گی کیسے؟ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم تو نماز کیسے؟ آدمی محنت روزہ کرے رکھنے اور کا اسے طریقہ نہیں دین نہ معلوم ملے. تو روزہ کیسے رکھیں گے؟
جی اور کرنے کا طریقہ نہیں پڑا ہے کہ کیسے بغیر کریں گے، محنت کے تو دے دیں۔ ضروری ہوا نہیں، اس علم کے ساتھ دھیان ضروری ہوا کہ بغیر محنت کہ کے دے دھیان دیں، ہوگا تو ہر کام میں جان آئے گی، جس کو چاہے دے دیں۔ بغیر دھیان کے ہر چیز آدمی دین نہ لینا چاہے اسے دین دے بے دیں۔ قیمت ہے، جیسے مردہ ہوتا ہے، فرمایا جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندے کی اور بغیر محنت کے دے دیں، نہیں اخلاق ہے کرنا پڑے گی۔ تو اخلاق کی مثال آج ایسی ہے ہماری جیسے اور آپ کی اور امت کی غلط فہمی یہ ہے کہ دین کے لیے ہمیں کوئی محنت کی ضرورت، سیمنٹ ہر چیز کو جوڑتی ہے۔ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو ہی گئے، تو اخلاق کی مثال ایسی ہے جو ہر اب چیز کیا کو کر رہا ہے؟ جوڑے گی، کچھ نہیں، چھوٹے کو اب دنیا بڑے کی کو، محنت کو، غریب کو، امیر کو، پوری محنت امت کو میں جو کرنا ہے، جوڑنے کاروبار والی کی چیز ہے، محنت میں کرنا وہ ہے، ہے دفتر اخلاق، ملازمت کی، کہ کاشتکاری آج کی، کیونکہ ہمارے اخلاق بگڑ یہ گئے محنتیں کرنا ہے، اور ہم نے ایک تو دوسرے تو کے ہے، حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے، اس لیے دین تو ہمارے امت پاس میں ہے، انتشار ہے، پوری امت میں افتراق ہے، حالانکہ میرے پوری دوستوں، امت بھائی، میں میرے سب بھائیوں، اول ہے بزرگوں، اور پوری امت میں لڑائی ہے۔ سب سے اور پہلی اخلاص محنت جو ہر انسان کی اخلاص بنتی ایسی ہے وہ چیز دین ہے کی ہے۔ کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ تو اللہ کا انعام۔ آپ کوئی چیز کسی کے لیے بنائیں، کوئی چیز کسی کے ہم لیے میں سے بنائیں کسی نے یہ بات اور جا اللہ کر سے نہیں اس مانگی چیز ہوگی، کی دعا اجرت کبھی نہیں دوسرے کی سے لینا ہوگی چاہے کہ بنے یہ فلاں مجھے چیز مسلمان کے بنائیے، گھر میں پیدا یہ گھر کیجیے۔ بنایا ہے، آپ مجھے اس کی اجرت دے دیجئے۔ بھئی کس کے تو لیے وہ- بنایا؟ وہ بنایا محنت بنا کے لیے جو بنایا کفر سے زید کے نکل لیے، کر شرک سے اور نکل کر آپ اسلام اجرت جانے۔ مانگ رہے ہیں بکر سے، تو یہ کیسے ہوگا؟ ارے جس تو کے لیے یہ تو بنایا اللہ اس کو تعالیٰ اجرت دو۔ شانہ نے خود اپنے فضل و کرم سے تو کر نماز پڑھی کسی اور کے لیے، کہ ہمیں مسلمان اجرت کے چاہتے گھر ہیں میں اللہ سے، پیدا کر تو دیا، اللہ ہمیں کو ایمان اجرت والوں کے گھر میں جس پیدا کے لیے کر نماز دیا، پڑھی اس کے پاس جاؤ۔ ہمیں ایمان دے اسی دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عمل لیکن جس آگے کے لیے ایک کیا اور جائے گا محنت، اسی کو اللہ تعالیٰ وہ آگے عمل دے ایک دیتے اور ہیں محنت۔ کہ جاؤ اسی کے پاس سے اور وہ اس کی محنت اجرت کیا ہے؟ دو۔ وہ ہمارے محنت پاس یہ ہے اس کا کہ کوئی جس بدلہ نہیں۔ دین نے ہمارے لیے ہمیں بڑی- پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے لیے وہ ایمان کام کیا ہی نہیں، تو کے ہمارے قلعے پاس میں، کیوں جس آتے ہو؟ ایمان کے گھر میں تمہیں پیدا کیا ہے، جس اور میرے ایمان دوستوں، کا میں بوجھ بھائیوں، تمہیں میں نصیب بزرگوں، ہوا ہے، دعوت والی جو یہ محنت ہے دین نا، تمہاری دعوت والی زندگی میں آئے، چھٹا نمبر یہ تمہاری محنت پر کیا ہے، اس کا انحصار کیا ہے۔ ہے؟ تو یہ فیکٹ میری اور آپ کی محنت پر اس کے انحصار، اس سے ساری چیزیں بنیں گی۔ خالی ایمان اس سے مسلمان بنے کے گا، گھر میں نماز پیدا اس سے ہو جانا بنے گی، کافی دعوت نہیں۔ اس سے بنے گی، اخلاق اس سے بنیں گے۔ یہ پہلی جیسے ایک یہ پہلا فیکٹری مرحلہ میں ہے۔ چیزیں تیار ہوتی ہیں، دوسرا مرحلہ اسی طرح یہ ہے سے کہ یہ جو ایمان دعوت میں ہے، ہم یہ پیدا ہوئے ہیں، فیکٹری ہے، فیکٹری میں ہم پیدا ہوئے یہ ہیں، چلتی رہے گی وہ تو دین چیزیں میری آتی رہیں گی، زندگی میں آئے، ایمان وہ بنتا رہے گا، ایمان میری زندگی دین میں بنتا آئے۔ رہے گا۔ لوگ دین جن میں دین ہے ان کا دین اس کے لیے ترقی آدمی رہے کو گا، محنت جو بے کرنا دین پڑے ہے گا۔ وہ دین میں آتے رہیں گے۔ یہ فیکٹری ہے، اور یہ اگر ہر ایک کی اوپر سے محنت نکل بنے گئی گی اور تو الگ گویا الگ بنے فیکٹری گی۔ ختم ہو گئی، اور جب فیکٹری ختم ہو گئی اس کے لیے تو ہر ایک کو بازار میں محنت جو کرنا شکر پڑے ہے گی اور وہ اپنی تھوڑے دن اپنی چلے گی۔ محنت الگ اگر کرنا شکر پڑے بنانے کی فیکٹری بند کر دی جائے تو بازار میں جو شکر ہے اس وہ تھوڑے محنت دن کا چلے گی۔ نتیجہ اس کے آپ بعد کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ بازار سے شکر اڑ جائے گی، اب آپ کہ پوچھیں محنت کیا میں شکر کروں؟ تو کہا فیکٹری بند ہوگی، اور دین کسی اور کی زندگی میں آ جائے، کپڑا تو ایمان ایمان کسی اور کی زندگی میں آ جائے، تو جو چیز بھی ملتی ہے وہ باپ باپ محنت کرے اور بیٹے کو اس کا فائدہ ملے، چلتے ایسا رہنے پر ملتی ہے۔ شوہر محنت کرے، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ میں چھ آ جائے، نمبر ایسا کوئی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ شوہر کو الگ محنت کرنا پڑے گی، یہ 6 نمبر کوئی ہلکی پھلکی باپ کو چیز الگ نہیں محنت ہے کرنا پڑے گی، بیٹے کو الگ محنت کہ ان کرنا کو پڑے بیان گی، کیا جائے اور استاد آدمی کو کو الگ محنت کرنا پڑے گی، نہیں، یہ شاگرد صرف کو الگ بیان محنت کے کرنا لیے پڑے گی، امام کو الگ تو محنت کرنا ان میں پڑے سے گی، ہر مقتدیوں کو ایک الگ محنت محنت کرنا ہے، پڑے گی، اور ایک عظیم الشان محنت یہ ہے۔ اپنی کرنے والا محنت نمبر ایک الگ محنت الگ ہے۔ بنے گی۔ نماز والا نمبر ایک محنت میں عیسائی ثواب نہیں علم والا نمبر ایک محنت ہے، اس محنت کا ذکر والا والا نمبر کو ایک بخشا نہیں محنت جا ہے، سکتا۔ اخلاق والا نمبر ایک محنت جیسے ہے، اعمال میں تو اخلاق ایمان والا ثواب نمبر بھی ایک ہوتا ہے۔ محنت ہے، اور دعوت کہ والا آپ نیک نمبر عمل خود کریے، اس کا ثواب کسی اور کو اب بخش اسے دیجیے، سیکھنا ہے۔ زندہ کو یا مردہ کو، دونوں کو بخش سکتے ہیں، انہیں سیکھنا ہے۔ آپ نے نماز اول پڑھی، پہلے میں ہمیں اور اللہ آپ سے کو دعا سب مانگی، اللہ میاں اس کا ثواب چھ فلاں کو- نمبروں کو فلاں فلاں کو کو پہنچا دیجیے، پہنچ جائے گا کہ مجھے ان 6 نمبر حقیقت میں سیکھنا آپ ہے۔ تو قرآن پڑھا، خالی تقریر نہیں سیکھنا، تقریر اور کرنا اللہ اچھی سے بات مانگا ہے، کہ کوئی بری اللہ بات اس کا نہیں ہے، ثواب تقریر فلاں کو کرنا دے دیجیے، پہنچ لکھنا، جائے گا، سمجھانا بہت اچھی بات ہے،
لیکن آپ نے اپنے ایمان کے بنانے کی محنت اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ بولتے فلاں کا ایمان بنا دیا، یہ نہیں ہوتا، اور اس پر جان لگاتے لگاتے یہ نہیں ہوگا، کرتے کرتے ان یہ محنت تو ہر ایک کی الگ الگ اپنی اپنی محنت ہے، اسی لیے ہر ایک سے کہتے ہیں کہ نکلو اس محنت کا والا نمبر ہے، ہر ایک سے کہتے ہیں، غریب قلبے والا نمبر سے، کیا ہے؟ ڈاکٹر سے، انجینئر سے، عورت سے، مرد عام طور سے پوری ہم اور امت آپ کے یہ سامنے سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہی کلمہ دعوت ہے پیش کی جا رہی ہے یہ کہ آپ صرف بولنے کے لیے، دین کو بنانے کے لیے، اپنے یہ ایمان کو صرف بنانے پڑھنے کے کے لیے لیے ہے، محنت کرو، یہ صرف اور سنانے محنت کے کسے لیے کہتے ہیں؟ محنت کہتے ہیں، یہ جان صرف پڑھنے اور کے مال لیے لگانے کو ذرا حالے سے محنت کہتے ہیں، یہ کلمہ جس نہ چیز صرف پر جان پڑھنے مال کے لیے لگائی جاتی ہے وہ بلکہ محنت یہ بنتی ہے۔ کلمہ نبیوں نے اپنی تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی امتوں کو دوستو بزرگوں، اور آقا نامدار سرکار دو عالم کہ یہ جو ہماری دعوت کا کام ہے، نے اپنی امت یہ ایک کو محنت کے لیے دیا، یہ تقریر نہیں ہے کہ اس کلمے پر محنت، یہ اجتماع نہیں ہے، اس خالی جمع ہو جانا محنت کرو، یہ خالی سن کے اپنے حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بلکہ ایک دیکھو اپنی زبان سے بہت سے دعوت بول دی جا رہی ہے، بہت سے بول ہم اپنی اور زبان سے محنت کے کرنے ایک سے بول پہلے بولتے ہیں سیکھنے کی دکان، دعوت ہے کہ پہلے سیکھ لو، آدمی جو محنت کرنا چاہتا ہے میں نے تو کہا پہلے دکان سیکھتا ہے۔ اس مجمع میں کوئی ہر ایسا سمجھدار آدمی آیا کسی محنت کو صرف کرنا چاہتا بولنے کے ہے لیے، اور اس محنت سے نفع اٹھانا چاہتا صرف ہے پڑھنے کے لیے، تو سب سے پہلا کام اس ہر کی تسبیح سمجھدار پڑھنا آدمی چاہیے، کرتا ہے، اس کہ کو کسی اس کتاب محنت میں کو لکھنا سیکھا چاہیے۔ جائے۔ جیسے بچے لکھتے ہیں نا امپوزیشن، کیوں؟ اب لکھو، سیکھ دکان، کر کریں گے، دکان دن تو بھر صحیح آپ کریں گے۔ لکھتے بیٹھے ہیں جی، ہم بغیر بغیر سیکھے کریں گے، پڑھتے جس کاپی خرید لی اور ہر صفحے کو لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ دکان، دکان، محنت صحیح کریں گے تو نتیجہ بہت صحیح خوبصورت نکلے گا، لکھ رہے ہیں، سونے کے حروفوں سے، اور غلط محنت ہوگی سونے کے حروفوں سے آپ لکھ رہے ہیں دکان ہو جائے۔ دکان دکان۔ مجھے یہ بتائیے، آپ موٹر کہ چلانا ایک چاہتے دن ہیں، اگر 10 کاپیاں بھی آپ موٹر چلانا چاہتے ہیں، کے حروف سے اور آپ ڈرائیور بننا سے چاہتے بھر ہیں، دیں تو کیا پائلٹ بننا چاہتے ہیں، مل جائے گا؟ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے سب ہیں، جانتے ہیں، تو ہر ایک آپ اس کو سے یہ دکان مشورہ کا دے نفع گا، نہیں ملنے، اور خود آپ کی بھی یہ دکان بات سمجھ لکھنے میں آئے کی گی چیز نہیں کہ بھائی دکان مجھے بولنے اگر کی کار چیز نہیں، چلانا ہے دکان تو مجھے تقریر پہلے کی کار چیز نہیں۔ چلانا سیکھنا پڑے دکان، اگر میں نے بغیر سیکھے کار چلانا پڑ دکان کا نفع تو اس وقت ملے گا دکان جب اپنی میں ذات سے کتنی ان ہی الفاظ پر محنت کروں گا، کتنی ہی اچھی ہو، اس کے لیے لاکھوں ہوگا کا کیا؟ سرمایہ چاہیے، سڑک کے اوپر بیچ بازار میں زلزلہ آ دکان جائے، چاہیے، دکان لوگوں میں کی شو جان خطرے کیسز پڑ چاہیے، جائے، شو کتنے کیسز میں ایکسیڈنٹ مال ہوں گے، چاہیے، وہ کتنے اور تماشے پھر کیا ہوں گے، چاہیے؟ اس کار سب کے کے جائے گی باوجود گیریج بھی میں، دکان کا نفع کار مجھے تو اس وقت تک نہیں ٹوٹ مل جائے گا جب اور تک میں کہ یہ اور آپ ساری جائیں گے چیزیں ہوں، پھر ان سلاخوں پر میں کی بھی محنت ہو۔ جیل۔ اب اب مجھے کیا ہوا؟ محنت کرنا پڑے بغیر گی، سیکھے کار صبح چلانا سے لے کے شام تک مغز پاشی کرنا پڑے گی، کار چلانا تو صبح بہت سے بڑی لے بات کر ہے، شام تک گاہکوں کی سے تو میں کرنا گھر پڑے میں گی، کھانا پکانا، صبح سے لے کے شام تک گاہکوں روٹی کے بنا، ساتھ اپنا دماغ چاول بنا، خراب کرنا پڑے گا، یہ کبھی بعض آپ لوگ نے آئیں گے سیکھا نہیں، اور دیکھیں گے چلے جائیں بھر گے، بھر بعض گھر والوں لوگ کو آئیں گے دیکھتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر کھانا ہے، پکاتے ہوئے بتائیں گے، دیکھتے رہے، اور روٹی بعض بناتے لوگ ہوئے آئیں گے، دیکھتے رہے، چاول جی، پکاتے ہوئے دیکھتے ساری رہے، چیزیں مگر کھگلوائیں کبھی گے، خود نہیں اور کیا، کھگلوا کبھی کے سیکھا ایک نہیں، چیز بھی نہیں خریدنے کے بغیر ایک بچے دن چلے جائیں گے، بیگم اب بیمار کیا تھی، ہوگا؟ ہم یہ ساری چلے گئے مصیبتیں واقعہ مجھے جھیلنا پڑیں گی، تو اس دن کیا صبح ہوگا؟ سے لے کے شام تک اور اپنا زمانے میں دماغ خراب کرنا پڑے زلزلہ آ جائے گا، گا، تب کہیں جا کر شام میں دکان کا نفع ملے گا، برتن الگ ٹوٹیں گے اور پھر ہڈیاں الگ کالی ہوں گی، ایک دو ہاتھ دن کی جلیں محنت سے گے، کام نہیں چلے گا، نہ ایک روٹی روٹی بنے بنے گے تو نہ ہم مہینہ بھر کھا رہے روٹی آٹے میں پانی دو دن ڈالنا دکان چاہیں گے بیٹھ اور گئے دنیا تو سال سال بھر بھر کھا رہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، چاول بلکہ ہر روز چاول کی کا الگ ہو جائے گا؟ محنت بنے گی، روز محنت حلوہ، کرو، صبح سے چاول شام حلوہ تک بن جائے گا۔ روز محنت کرو، ارے کیا ہوا؟ روز آؤ، بارش کیا ہوا ہے تھا؟ تو آؤ، اور بجلی کڑک رہی ہے لیکن تو آپ آؤ، ماشاءاللہ اتنے اور بڑے بیمار ہو گریجویٹ، تو آؤ، اتنے بڑے بیوی سائنسدان، بیمار ہے تو آئیے، اتنے بڑے ہارٹ بچہ سرجن، بیمار ہے تو اور آئیے، اتنے بڑے صبح سے لے کر فزیشین، شام تک محنت اور اتنے بڑے کیجیے، تب کمپیوٹر کہیں جا کر اسپیشلسٹ، دکان کا نفع ملے گا، آج کل جس تو دن محنت کریں گے نفع ملے گا، جس دن اسپیشلسٹ محنت کی نہیں آگے کریں گے نفع، اتنے بڑے کمپیوٹر اسپیشلسٹ ایک روٹی نہیں بنا سکتے، ایک تھیلا چاول نفع نہیں بنا سکتے، ایک بائی کیسے نفع آدمی نہیں ہیں؟ ملنے کی، کیوں؟ کیوں؟ حساب یہ تو ایک بہت بڑی محنت، تو ہر سمجھدار آدمی محنت اللہ کی کرنے قسم سے اس پہلے سے بڑی محنت کلمے کی ہے،
سیکھ کر کرے گا، صحیح کرے اس کلمے پر محنت صحیح کرو، کرے گا، نتیجہ صحیح نکلے گا، اس کلمے پر فائدہ اٹھائے گا، محنت دوسروں کرو، کو فائدہ پہنچائے گا، کلمے والا یقین غلط کرے گا، اپنے دل میں خود جماؤ، بھی نقصان بھگتے گا، اللہ پتہ نہیں اور سوا کتنے کا نقصان میں لے یقین جائے۔ اپنے دل سے نکالو، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ محنت تو کرنا ہے مگر محنت جماؤ، کرنے سے پہلے اللہ کی کرتا دھرتا ہونے کا یقین، یہ جو نکلنا ہے 4 مہینے کے لیے، اللہ کی 40 طاقت کے کا لیے، یقین اپنے یہ دل میں جماؤ، محنت کرنے کے لیے اللہ کے نہیں ہے، سب یہ کچھ محنت کرنے والے ہونے کا یقین ایسے اپنے دل میں جماؤ 40 دن کہ کے یہ لیے دل کے اندر رس دعوت کی جائے محنت کی اور تبلیغ کی بس محنت، جائے، یہ اور 40 یہ 4 دل کی مہینے کی آواز تو بن جائے زندگی بھر کہ کی واقعی اللہ کرتے ہیں۔ یہ تو اور جب اللہ سے کے علاوہ آدمی کوئی نے کچھ ہوش نہیں۔ سنبھالا اس وقت سے لے کر حتیٰ یأتی عقل یقین کی محنت ہے کہ جب تک تمہیں اور یہ ہوش آ محنت جائے ایک دن تمہیں کی محنت نہیں کرنا ہے، یہ 4 مہینے کی محنت نہیں ہے، یہ چلے کی محنت نہیں ہے، یہ زندگی بھر کی محنت ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اس محنت یہ کو 40 کرو، دن 4 مہینے کی کرتے محنت نہیں کرتے 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 وہ اس سمجھتے ہیں دن 40 تک دن کرنا ہے جب یہ 4 مہینے کی محنت نہیں ہے، یہ سال بھر کی محنت موت بھی تک نہیں کے ہے، وقت کی یہ 10 سال کی محنت بھی نہیں ہے، یہ تو موت کا انتقال ہونے محنت ہے۔ لیکن کیا کرو، پہلے نکلو، سیکھو، اس انتقال سیکھ لو، کسی نے اور ان سے کوئی سیکھ بات کر کرنا پھر چاہیے۔ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، یہاں تو فرمایا کہ اے بھائی مجھے کہاں فرصت، ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ دروازے دیکھو، کی حفاظت کر رہا ہوں، اگر ہم نے یہ محنت 70 سال سے اپنے دل کے دروازے کے زندگی میں آنے کی محنت کہ اس میں کوئی غیر اور پھر نہ اس کو گھسنے کرتے پائے۔ رہے، اب یہ آپ کرتے 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 اللہ کی زادگی کا امید ہے، لمحات ہیں کہ آہستہ مجھے کہاں آہستہ فرصت ہے تم آئے۔ سے بات کرنے کی، اور مجھے آہستہ کہاں آہستہ فرصت ہے دین آئے۔ تمہارے سوال کا جواب دینے کی، مجھے تو اسی سے فرصت اور اگر نہیں ہے موت کہ سے میں اپنے پہلے دل پورا کے دروازے دین کی آ گیا، حفاظت کروں کہ کہیں کوئی غیر اللہ کے ماں سوا کوئی لوگ غیر آپ اس کے میں آزو داخل سو رہے ہیں، یہ ہے محنت، انہیں ذرا ہوشیار کرو، یہ ہے محنت کہ یہ شروع ہوگی آدمی کوئی محنت اور ختم کبھی نہیں ہوتی۔ یہ کار چلانا آدمی سوتے کو ہوئے اگر اللہ تعالی شان عمر نوح دے سوتے دے، ہوئے سیکھیں گے یا جاگ کر بلکہ ایسی عمر دے دیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کوئی محنت سوتے ہوئے نہیں کی جا قیامت سکتی۔ تک کے آخری دن جو انسان پیدا ہوگا تو جو سو رہے ہیں اس ذرا وقت انہیں کے ذرا لیے تھوڑا اس کی جگا دیں۔ زندگی کو لمبا اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ کر دیا جائے، اور وہ تو میں عرض کر رہا تھا، جی اس پورے عرصے زندہ رہے تو اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اس محنت سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ہاں مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ کہ دیکھو اگر ہم نے یہ محنت اللہ کی ذات صحیح سیکھی، ان کی قدرت اور لا پھر محدود کی، ان کی صفات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے وہ آہستہ نامحدود آہستہ ہیں سیکھ دیں گے۔ ویسے ہی ان کے یقین اور اگر کے موت سے دل میں پہلے ڈالنے کی پورا محنت بھی دین زندگی میں آ گیا، بس پھر تو مزید ہمارے حضرت مولانا وبہا مرتے ہی سیدھے انشاءاللہ میاں جی محراب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بغیر سب کسی سے کے زیادہ رکاوٹ کے ایمان انشاءاللہ۔ کس کا؟ اولیاء اللہ کا، اور محنت سیکھی، اولیاء اللہ کا ایمان جی لیکن اس کے باوجود بھی دین اس سے نہیں زیادہ آیا۔ ایمان کچھ کمی بیشی باقی رہ گئی، ان سے زیادہ بڑا ہوا کچھ باقی ایمان رہ گیا، نبیوں کا، کچھ کبھی باقی رہ اور گئی، نبیوں میں سب سے زیادہ اور اسی ایمان حال میں انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ محمد الرسول فرمایا اللہ مایوس ہونے کی کوئی بات کہ آپ کے ایمان کا تو گھبرانے کوئی کی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اب کہ بھی آپ انشاءاللہ نے تو اللہ جنت کی اور ذات دوزخ کا سے اپنی امید ہے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ معراج تعالیٰ تشریف لے شانہ گئے اور ہمارا حشر سدرۃ المنتہا کریں گے، کے بعد ان کی جبرائیل علیہ السلام نے بھی پورا ساتھ چھوڑ دیا اور عرش پر خود اکیلے تشریف لے گئے، عرش پر تشریف فرما ہوئے، حشر ان کے ساتھ ہوگا جس جس سے کی زندگی میں زندگی پورا دن اللہ تعالیٰ شان اور ہمیں تو حشر سے دیکھا، مطلب ہے تو یہ اس ہمیں سب تو کے اپنا بعد نتیجہ آپ کا چاہیے کہ ایمان نتیجہ ہو سکتا صحیح ہے، نکل جائے، اس کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کی دلیل دی انہوں نے، دلیل کیا ہے؟ لیکن فرمایا اس کہ کوئی ایمان آدمی کے قرآن باوجود شریف کے حفظ بھی کرنا آپ شروع فرما رہے ہیں ماں اور حفظ کرتے 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 کہ اللہ جیسے ابھی کچھ آپ کو قرآن شریف پہچاننا سے چاہیے ہوا تھا، میں نے نہیں اور کچھ پہچانا۔ نہیں ہوا کہ موت آ گئی، جی، انتقال ہو گیا، وما عبدنا تو حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ اور میں حشر جو ہوگا عبادت کرنا وہ چاہیے مکمل حافظوں کے ساتھ ہوگا،
تب ہم کی شمار قطار میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں ابھی اس کا قرآن حفظ نہیں ہوا، پورا حفظ نہیں ہوا، چلو اس کو پیچھے ہٹاؤ. ایمان جو ہے وہ اسے عام امت کے ساتھ کھڑا کرو. نہیں، اگر فرشتے عام امت کے ساتھ کھڑا نہیں کرنا چاہیں گے وہ بھی فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ محنت لے جاؤ، چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، اسے لے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، ان کی صف میں لے جاؤ جو پورے حافظ کو بھی ختم نہیں کرے. اور اس کے ساتھ بھی یہ محنت کبھی ختم کیا جائے گا جو میرے دوستوں سب سے پہلے محنت کرنا پڑے گی وہ ہے ایمان کی محنت. اور اس کے اللہ کے بندے نے دو کام کرنا پڑیں گے کہ میں قرآن شریف حفظ کروں گا، غلط اور پورا قرآن حفظ کرنے کی نیت کی تھی اور نیت کے مطابق اس نے چلنا بھی شروع کر دیا اور محنت بھی شروع کر دی. غلط یہ اور بات ہے کہ اس کی زندگی نے اسے مہلت نہیں دی، غلط باتوں بیچ میں موت آ دے. غلط باتوں کو سوچتے سوچتے آج ہمارے دل کا زندگی موت اس کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اس کا کیا اللہ کے سوا لے جاؤ، ماں سوا کے یقین. ایک آدمی ہے جو بیچارہ دماغ چاہتے ہیں کہ ماں سوا کے حفظ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، حفظ کرتا ہے آئے تو سب سے پہلے جگہ خالی کرنا پڑے. لیکن برابر پیچھے لگا ہوا ہے، جگہ نہیں ہے اور محنت نہیں چھوڑتا، اس کا انتقال ہو گیا. جگہ بنانا اسے بھی مکمل حکام کو چھوڑا کیا جائے گا. بلکہ ایک روایت سے آتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے حفظ کراتا رہے گا، یہاں تک کہ جب یہ میدان قیامت اٹھے گا کوئی بڑی برا تھا تو کہے گا کہ نہیں صاحب اسے تو گیرج میں داخل. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ اسے تو شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ محنت سیکھو اور شرط یہ ہے کہ محنت کرو. کہاں پہنچو گے اس کی فکر نہ کرو. اللہ جہاں تک پہنچ جائیں گے پہنچو گے اور جو باقی رہ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے پورا کرنے گا. حدیث میں آتا ہے کیا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور بالکل بجھتا ہوا اور نماز ایک کوشش کرتا ہے کہ اچھی طرح پڑھے، ڈھیروں راگ پڑی، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، دھیان کے ساتھ پڑھے محترم. لیکن بہرحال ہم تو انسان ہیں. حافظ ہمارا حال سے یہ ہے کہ جہاں نیت بازی اور بھاگے مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو کہاں جہاں سے آئے تھے وہاں چراغ ہے نا، چراغ جو جہاں سے آئے ہیں اس وقت جماعتوں میں بھی جو لوگ آئے ہوئے ہیں جو جہاں سے آئے ہیں تجربہ کر کے دیکھیے اللہ اکبر کہاں، اور دلی والے دلی میں اور یو پی والے یو پی میں اور امریکہ والے امریکہ میں اور دکان والا دکان میں اور کاروبار والا کاروبار میں اور بیوی بچوں والا اتنا کالا ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں. یہ تو جناب کا وہ جو بتی ہے وہ کہ جہاں نیت بازی وہاں آدمی اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں سے نکل کر آیا. ایسے ہی پتہ نہیں یہ ایمان تو یہ ہمارے دل میں لیکن پھر بھی کوشش کی کہ صاحب جی ہمارا دھیان صحیح رہے، اللہ کا دھیان ہو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اب آدمی نے کوشش کی، اپنی کوشش کے مطابق جو دھیان بنا سو بنا اور جو رہ گیا سو رہ گیا، لیکن جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا اس نے اتنی کوشش کر لی. تو فرمایا کہ یہ نماز جب فرشتہ اسے اوپر لے جاتا ہے اللہ کے پاس لے جاتا ہے تو اسے درست کر کے لے جاتا ہے. ہم سب کی پوری امت کی حقیقت نماز کو کہ اس کے درست کر کے بیچارے کے ایمان رخصت ہو چکا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ 6 نمبر ہیں جس کا ہے اور آپ کو زندگی گزارنا جو مسلمانوں کے اللہ. اسی لیے اس کی بار بار اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے. جماعت میں نکلنے کے بعد ہر روز اس کا مذاکرہ خود کرتے ہیں، دوستوں سے کرواتے ہیں، انہیں یاد دلاتے ہیں، انہیں بار بار کہا جاتا ہے، انہیں بار بار سنایا جاتا ہے کہ ذہن میں یہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ یہ 6 نمبر ہیں جس پر مجھے زندگی گزارنا ہے. کوئی شخص یہ اگر آگے برائی کو ہوتا ہوا دیکھے جی یہ اگر آگے تو 6 دروازے ایسے میری زندگی میں کھل جائیں گے کہ جن دروازوں کے ذریعے سے باقی قلبی اور یہی وہ 6 باتیں ہیں جن پر سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام نے محنت کی ہے. اور یہی وہ 6 باتیں ہیں جس پر مکی دور میں آقا نامدار سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین دینے سے پہلے اور پورا دین دینے سے پہلے ان باتوں پر محنت. اور اگر اتنا بھی ایمان نہیں کہ ان کا ایمان بنے، اپنے دل میں اس برائی کا دھیان صحیح ہو، ان کا علم صحیح ہو،
اور آگے کیا فرمایا؟ ان کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھے، ان کے اخلاق صحیح ہو، ان کی نیت صحیح ہو، اور یہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، اس کے لیے جان لگائیں، اس کے لیے مال لگائیں، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ یہ جگہ تو صاف فرما دیا، جب یہ 6 نمبر صحابہ زندگی میں آئے، اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد اب باقی کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ 6 نمبر جو ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، کسی زبان کے سیکھنے کے لیے اگر آپ کسی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا سیکھنا پڑے گا؟ اور برائی کو الفابیٹس پچکارا جائے، اور سب سے پہلے کیا سیکھو؟ سراہا جائے حروف تہجی۔ اب یہ ایمان سب سے پہلے ابجد سیکھو، سب سے پہلے الفابیٹ سیکھو۔ الفابیٹ سیکھ جاؤ گے، حروف تہجی سیکھ جاؤ گے تو باقی پوری زبان کا سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ اچھائی کو برا کہتے ہیں، برائی سب سے پہلے بچے کیا پڑھاتے ہیں؟ کہتے نہیں تو ABCD ہیں، الف با تا سا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ پوری زبان نہیں ہے، لیکن یہ زبان کے سیکھنے کے لیے بنیادی محنت ہے۔ اور وہ بیچارے جو ایمان یہ آپ نے سیکھ لی، اور وہ بیچارے جو دیندار تقریر کرنا بھی آ جائے گی، بولنا بھی آ جائے گا، سمجھنا بھی آ جائے گا، بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکیں گے، مضمون لکھنا بھی آ جائے گا، پوری زبان قابو میں آ جائے گی۔ اگر آپ یہ الفابیٹ سیکھیں، محفل میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر نہیں سیکھے، پاگل ہیں یہ تو دیوانے، اگر الفابیٹ نہیں سیکھے تو عمر بھر زبان قابو میں نہیں آ سکے۔ یہ تو دیوانے ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک گھر ہے، ایک گھر، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس گھر میں کچھ تو ارکان ہیں اور کچھ شعبے ہیں، ان ارکان سے مل کر شعبے بنتے ہیں، جہاں اور شعبوں سے مل کر گھر بنتا ہے۔ ایسی جگہ جیسے جاؤ مسجد، جہاں اللہ کی بڑائی سنائی جا رہی ہو، ایک عمارت، اللہ کی بڑائی کہی، اب اس عمارت کے کچھ تو ارکان ہیں، بڑائی کی دن رات تذکرے کیے جا اور کچھ اس کے شعبے ہیں۔ راتوں میں اٹھ کر ارکان کیا ہے؟ ارکان تو یہ پلر ہے، ایمان کو مانگا جا رکن ہے رہا اس کا، یہ دیواریں، ماحول میں یہ چھت ہے، یہ فرش ہے، لگائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ارکان۔ اللہ تعالی شانہ اس کے اب ان سے مل کر مسجد بنی، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور مسجد میں مختلف شعبے ہیں۔ جی ابھی سامنے کا حصہ ہے، اس پہ تو ممبر ہے، دوسرا محراب ہے ہے کہ نماز، پیچھے کا حصہ ہے، صحن ہے، ہماری زندگی یہ میں ہے، نماز وہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شعبے۔ ہماری زندگی میں گھر ہے نماز آ جائے تو گھر کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، جیسا آپ یہ دیوان خانہ ہے، اور یہ بیڈ روم ہے، اور یہ کچن ہے، اور یہ فلاں چیز ہے، اور یہ ورانڈا ہے، اور یہ فلاں چیز ہے۔ اب یہ تو شعبے ہیں، یہ شعبے کیسے بنے؟ یہ شعبے بنے ارکان سے، اور ان ارکان سے مل کر شعبے بنے، اور شعبوں سے مل کر پورا گھر بنا۔ مسجد میں آنے والے کی مسجد سمجھ آ رہی بات؟ اب سوال یہ ہے کہ ارکان کیسے بنے؟ رونے دھونے والے کے یہ پلر کیسے بنے؟ چھوٹ جاتا ہے، دعا چھوٹ جاتی ہے، یہ دیوار کیسے بنی ہے؟ اور یہ چھت کیسے بنی ہے؟ اور یہ فرش کیسے بنا؟ ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، اسی طرح سے دین ہے کہ دین کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ شعبے ہیں۔ اس کے ارکان تو ہیں کلمہ، نماز، غلط ہے، روزہ، ایمان غلط، حج، ہماری زکات۔ نماز غلط، یہ دین کے 5 ارکان، نماز غلط، اور 5 کیوں ہی کہا دین جا کے رہا شعبے ہے؟ ہیں۔ یہ جو دعوت تبلیغ ایمانیات، صرف نماز عبادات، کی دعوت نہیں جاری کہ نماز معاملات، نماز پڑھنا بھی ہے، معاشرت، لیکن اصل دعوت جو یہ 5 دی جا رہی ہے وہ نماز، ان ارکان سے مل کر شعبے بنے، اپنی نماز کو نماز اور بناؤ، شعبوں سے مل کر پورا اپنی دین بنا، نماز کو حقیقی نماز بناؤ، اور ایسی حالات نماز کے بناؤ بننے کا ایک جس انحصار جو ہے وہ نماز پورے کے دین پر ہے، آدمی ہاتھ اٹھا ادھورے کر دین اللہ پر سے نہیں ہے۔ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو رکھی ہے، ہماری یہ غلطی یہ بھی ہے کہ ہم دین پر کچھ چلتے ہیں، جو دعا کچھ تو ایک ٹانگ تو ہے دین میں، اور ایک ٹانگ ہے گمی ہوئی سواری مانگی جائے، آدھے تیتر آدھے بٹیر۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آدھے تیتر آدھے بٹیر، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، یہ ادھورے دین پر کامیابی نہیں۔ سے
جو چاہے کامیابی جو ملتی ہے، حالات جو درست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شان دوسری قوموں پر جو غلبہ دیتے ہیں اور دوسری قوموں کو جو سرنگو کرتے ہیں وہ پورے دین پر کرتے ہیں کہ پورا دین زندگی میں ہو، اور وہ پورا دین بھی دو چار کی زندگی میں ہونا کافی نہیں ہے، 150 کروڑ کی امت میں یہ کافی نہیں ہے کہ 50-60 آدمیوں کی زندگی میں پورا دین ہو، بلکہ 150 کروڑ کی امت میں کم از کم 125 اور 130 کروڑ کی امت میں وہ تعداد میں پورا دین ہونا چاہیے، سوائے اللہ کے کسی کا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ بڑے جب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ حالات کو بدلیں گے، اور یہ حالات کب بدلیں گے؟ جبکہ امت کے سواد عالم میں دین ہو اور مکمل دین ہے، پورا دین۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ لوگ، تو اب یہ ارکان ہیں اور یہ شعبے ہیں اور یہ دین ہے۔ سب سے بڑے سوال یہ ہے کہ یہ ارکان کیسے بنے؟ 50 سال یہ کلمہ کیسے بنا؟ حکومت کی، یہ نماز کیسے بنی؟ یہ روزہ کیسے بنا؟ یہ حج کیسے بنا؟ یہ زکوٰۃ کیسے بنی؟ کشمیر سے لے کے راج کماری تک، اور ادھر بنگال سے، جیسے ان پلرز کے بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ قبضے میں ہے، 2-4 سال چاہیے؟ 5 سال کے لیے جیسے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اس میں آتا ہے نہیں 50 سال، اس کے بنانے کے لیے سیمنٹ چاہیے، اور پورے اس کے بنانے کے لیے ریت چاہیے، اس کے بنانے کے لیے پانی چاہیے، اس کے بنانے کے لیے اینٹیں چاہیے، اس کے بنانے کے لیے فلاں چیز چاہیے، لوہا چاہیے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو یہ ارکان بنے گے، ارکان بنیں گے تو شعبے بنیں گے، شعبے بنیں گے تو دین بنے گا۔ ان دونوں کا خیال یہ ہے، کلمے کو بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ کہ اگر کوئی اور نماز کو بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ تو وہ، اور روزے کو بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ فرمایا کہ کلمے کو کلمہ بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے۔ اور 5 حضرت عمر بن عبداللہ، نماز کو نماز بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے۔ روزے کو روزہ بنانے کے لیے 6 نمبر چاہیے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے۔ تعلق سے لوگ حج کو حج بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے۔ ان کا بہت، ان میں سے ایک نمبر بھی اگر نہیں ہوگا تو روزہ نہیں بن سکتا، اگر اپنے حج نہیں بن سکتا، زکوٰۃ نہیں بن سکتی، کلمہ نہیں بن سکتا، نماز ہندوستان سے مٹ چکا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا۔ سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ تو کسی بھی تعمیر کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ کے لیے خزانہ شاہی میں سے ایک پیسے کے روادار نہیں، سب سے پہلے آپ جو بھی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کرتے چلاتے تھے؟ پرانے پہلے سیمنٹ لاتے، دعوت کر کے، پہلے ریت لاتے سے جو آمدنی، پہلے لوہا لاتے ہیں، پہلے کیا اپنا ذاتی خرچہ، پہلے تو زمین خریدیں گے، اور زمین خریدی، زمین ہوگی تو مسجد بھی بنے گی، زمین ہوگی تو گھر بھی بنے گا، زمین ہوگی تو دواخانہ بھی بنے گا، زمین ہوگی تو جو چاہے بنا۔ کتابیں پہلے زمین، حنفی، اس کے بعد ساری چیزیں ایسی، پہلے کلمہ، اس کے بعد 16 یا 17 کلمہ ہوگا تو نماز بنے گی، کلمہ ہوگا تو نماز بنے گی، کلمہ ہوگا تو حج بنے گا، کلمہ ہوگا تو لکھا کرتی تھی، روزہ بنے گا۔ سب سے پہلی جو چیز چاہیے وہ کلمہ کو، اور اب سوچتے جائیے کو ان مسائل کی تصحیح، اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے، تو پتا چلے گا کہ یہ جو 6 نمبر ہیں یہ اتنے ضروری ہیں، اتنے ضروری ہیں کہ اگر ایک نمبر بھی اس میں سے باقی نہ رہے اور ایک نمبر بھی اگر زندگی میں سے نکل جائے تو دین کی کوئی چیز نہیں بن سکتی، سرہندی ناقص رہے گی۔ نماز میں سے کلمہ نکل جائے تو پوری نماز ہی چلی گئی۔ ہاں، حضرت مولانا مجدد الفسانی، اور نماز میں سے نماز نکل جائے، معصوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شیخ ہیں، نماز میں سے نماز نکل گئی، شیخ ہیں، ان تو اب نماز باقی رہی۔ لکھتے ہیں کہ حضرت اللہ کا احسان، نماز میں سے اگر نماز نکل گئی تو نماز بھی باقی نہیں رہے گی۔ باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے، کیسے؟ سوائے آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ تو نماز کیا ہے جی؟ نماز کیا ہے؟
نماز ہے اللہ کا دھیان، اور نماز ہے اللہ کا ذکر۔ اب نماز میں سے ذکر نکل گیا، اور نماز میں سے خدا کا دھیان نکل گیا، اور نماز میں سے جو طریقہ ہے رکوع سجود کا وہ نکل گیا، تو نماز کہاں باقی رہی؟ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مشکل سے اب ایسی نماز سوائے اس کے کہ اسے اٹھک بیٹھک قرار دیا جائے اور کی ساری چیزیں کہ اللہ کے دربار میں اس نماز کی کوئی قیمت۔ آدمی محنت کرے گا اللہ تعالی شانہ اس علم ہے تو علم بنانے کا طریقہ ہے کہ کیسے کوئی اور چیز علم بنائی کو جائے۔ ذکر فرمایا جب تک وہ بنانے کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم تو چیز بنے گی کیسے؟ جی علم کہتے ہیں جاننے کو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں معلوم تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ جی حج کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تو حج کیسے کریں گے؟ گدھے کو جانتے ہیں، زمین کو اس جانتے ہیں، علم کے ساتھ دھیان ضروری ہوا جراثیم کو جانتے ہیں کہ دھیان ہوگا تو ہر کام میں جان آئے گی۔ سب جانتے ہیں، بغیر دھیان کے ہر چیز اللہ کی نظروں میں بے جان ہے، بے قیمت ہے، جیسے مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندے کی اور مردے۔ کتنے بڑے مدبر ہیں، وہ کتنے بڑے اخلاق ہیں، وہ تو کتنے بڑے محسن اخلاق ہیں۔ کی مثال ایسی ہے سب جیسے جانتے ہیں، نہیں جانتے وہ اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں سیمنٹ کیا جانتے کرتے ہیں؟ اور سیمنٹ ہر اللہ چیز کو کے جوڑتی ہے۔ حکم کو نہیں جانتے۔ سیمنٹ ہر چیز کو فرماتے ہیں جوڑتی کہ ہے۔ علم تو اخلاق کہتے کی ہیں مثال ایسی اللہ ہے کے جو ہر حکم چیز کو کو جانتے جوڑے گی کہ اس وقت چھوٹے میرے کو بڑے اللہ کو مجھ سے کیا غریب چاہتے کو امیر کو میں یہاں پوری بیٹھا ہوں، امت کو جو کیا چاہتے جوڑنے والی میں چیز بول ہے رہا ہوں مجھ سے وہ کیا ہے چاہتے اللہ۔ ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آج کیونکہ ہمارے اخلاق بگڑ گئے اللہ کیا چاہیں گے اور ہم نے ایک گھر میں دوسرے کیا کے حقوق چاہیں گے؟ ادا کرنا چھوڑ بازار میں دیے، کیا اس چاہیں لیے گے؟ پوری دکان میں امت کیا میں چاہیں گے؟ انتشار ہر وقت پوری کے امت حکم میں کو ابتداء معاف ہے، کرنا پوری کہ امت اس میں وقت سر میرے متول ہے اللہ کو اور پوری امت میں لڑائی ہے۔ اور پھر اور جو اخلاص ہو اللہ تو اخلاص تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل کے قبول نہیں ساتھ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا۔ آپ یہ کوئی ذکر- چیز کسی کے لیے بنائیں، کوئی چیز کیا ہے؟ کسی کے لیے بنائیں اللہ اور جا کے کر حکم اس کو چیز کی اللہ اجرت کے دوسرے دھیان سے لینا کے چاہے ساتھ کہ بنے اور یہ حضور بڑا اکرم چیز صلی اللہ علیہ بنائیے، وسلم کے طریقے یہ پر گھر پورا بنایا ہے، کر آپ دینا۔ مجھے اس کی یہ حقیقی حقیقی ذکر ہے۔ بھئی کس کے لیے بنایا؟ تو بنایا حضرت خدا کے لیے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے بنایا تھے زید کہ کے ہم لیے اس ذکر پر اور اوپر آپ چلانا اس چاہتے کی ہیں۔ اجرت مانگ رہے ہیں اس بکر تک سے پہنچنے تو کے یہ لیے کیسے وہ ہوگا؟ تسبیحات۔ ارے جس کے لیے بنایا ہے اس سے اجرت کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، تو نماز پڑھی کسی اور کے لیے، پڑھو، درود شریف اجرت پڑھو، چاہتے ہیں اللہ استغفار پڑھو، اللہ دھیان کے ساتھ پڑھو، جس وقت کی نماز نکال پڑھی کر اس کے پڑھو، بعد جاؤ اللہ کو اپنے اسی سامنے حدیث میں سمجھ آتا ہے کر پڑھو کہ جو حضور عمل اکرم جس کے صلی لیے اللہ کیا جائے گا پڑھ رہے ہو اسی تو کو آپ اللہ کے تعالیٰ ساتھ وہ عمل یاد دے کر کے دیتے ہیں پڑھو کہ جاؤ استغفار اسی کے پڑھ پاس رہے سے ہو اس کی تو اجرت اپنے دے، گناہوں ہمارے پر پاس سچی اس کا ندامت قوت کے ہے، ساتھ پڑھو، ہمارے لیے پڑھی، اس طرح سے روزانہ ہمارے لیے وہ کام کیا ہی نہیں، ایک محنت تو ہمارے کرو، پاس کیوں آتے ہو؟ اپنے ذہن کو بنانے کی، اپنے دھیان ہمارے کو- دوستوں میں بھائیوں میں بزرگوں دعوت یہ والی دھیان محنت درست ہو ہے، جائے گا دعوت والی محنت، تو کیا ہوگا؟ ساری برائیاں بتا ختم ہو نمبر جائیں گی، ساری یہ کیا ہے؟ نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ایک کیا ہے؟ دھیان کے درست تو یہ ہونے پر فیکٹری ہے۔ ساری نافرمانیاں ختم ہو، اس سے ساری چیزیں بنیں گی، اب میں آپ کو قصے نہیں سنا، ایمان اس سے بنے گا، نماز اس سے اور بنے چوتھا گی، نمبر دعوت ہے اس سے بنے گی، اخلاق اس سے بنیں گے۔ جیسے ایک فیکٹری میں چیزیں تیار ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ جو دعوت ہے یہ فیکٹری ہے، فیکٹری یہ چلتی رہے گی تو چیزیں آتی رہے گی، مطلب یہ ہے ایمان بنتا رہے گا، دین بنتا رہے گا، اور اب لوگ دین جن میں دین ہے ان کا دین ترقی پاتا رہے گا، جو بے دین ہے وہ دین میں آتے رہیں گے۔ یہ تو آگے یہ فیکٹری ہے، اگر یہ امت سے نکل گئی تو گویا فیکٹری ختم ہو گئی۔ یہ تو جب فیکٹری ختم ہو گئی تو بازار میں جو شکر ہے وہ تھوڑے دن چلے گی، اگر شکر بنانے کی فیکٹری بند کر دی جائے تو بازار میں جو شکر ہے وہ تھوڑے دن چلے گی، اس کے بعد یہ بھی آگے کی بات ہے، بازار سے شکر اڑ جائے گی۔ اب آپ پوچھیں میاں شکر تو کہا فیکٹری بند ہوگی۔ اکرام مسلم مانے ہر مسلمان کا اکرام کرنا، تو فیکٹری بند ہو گئی۔ ہر مسلمان کی عزت کرنا وہ کائے پر ملتی ہے، ہر مسلمان کی توقیر کرنا پر ملتی ہے، اور ہر مسلمان میں کون ہے؟ اور وہی عرض کر رہا تھا یہ 6 نمبر کوئی معمولی چیز مبلغین اعظم جی چلا لگانے والے، یہ 6 نمبر کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی تعریف کہ ان کو بیان کیا جائے اور آدمی گزر جائے کہ نہیں، یہ صرف بیان کے لیے نہیں جو شرابی ہے، یہ تو ان میں سے ہر نمبر جو محنت ہے،
اور ایک عظیم زناکار ہے، کلمے والا نمبر ایک محنت ہے، نماز والا نمبر ایک محنت ہے، جسے کچھ خبر نہیں کہ اللہ ہوتے، ذکر والا نمبر ایک محنت ہے، اخلاق والا نمبر ایک محنت ہے، اخلاص والا نمبر ایک محنت ہے، اور دعوت کی عزت تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی ہاتھ چومتا ہے، ہر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے، ارے نہیں، دیندار کی عزت نہیں، بے دین کی اول پہلے میں ہمیں اور آپ کو اور سب برے کو اچھا سمجھو کو سیکھنا ہے، اور اچھا کس سے سمجھو کہ مجھے اپنی ذات سے اچھا سمجھو، خالی تقریر نہیں سیکھنا، تقریر بھی کرنا اچھی بات ہے، یہ شراب کے اڈے پر بیٹھا ہوا ہے، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ بدماش ہے، یہ قاتل ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ بولتے 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 اور اس پر جان لگاتے لگاتے محنت کرتے کرتے ان 6 نمبروں کی حقیقت ہم آج سوچیں گے، اچھا اللہ اکبر، اچھا کیوں سمجھو؟ ارے میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں تو بیان کرنے والا نمبر ہے، میں نے تو چیلے لگائے ہیں، تو میں تو والا آدم ہوں، میں کیسے وہ اچھا کیسے میں برا؟ عام طور سے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، میرے دوستو میرے بھائی، یہ جو کلمہ ہے یہ صرف بول ہے کہ اچھا اور برا ہونا یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، آج یہ صرف سنانے کے لیے ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ یہ صرف پڑھنے کے لیے 21 حالے کے جولائی، یہ کلمہ نہ صرف پڑھنے کے لیے ہے اور وقت، بلکہ یہ کلمہ نبیوں نے اپنی امتوں کو اور آقا نامدار سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اور برا ہونا اس وقت قرار دیا جائے گا جبکہ موت دیکھی جائے گی، موت کا اس کلمے پر محنت کرو، اگر موت ایمان پر آئی ہے تو اچھا ہے، اور اگر موت کسی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ جو اپنی زبان سے بہت سے موت اس کی خراب ہو گئی تو یہ برا، بہت سے بول ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ وہ جو پوچھا تھا نا تاتاریوں کے شہزادے نے ان بزرگ سے جب وہ گیا جنگل میں شکار کرنے کے لیے، میں نے کہا دکانتے تھے اسے جنگل میں، وہ کوئی ایسا ہے جس اللہ والے آیا کہ یہ بول سے پوچھا اس نے بولنے کی حضرت، اب وہ تو کچھ جانتا نہیں تھا، صرف پڑھنے کے کیا ہوتے ہیں، یہ تو کافر تھا، مشرک تھا، اس کی تسبیح پڑھنا چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ اس کو بڑے بڑے کتاب میں لکھنا چاہیے، جیسے بچے لکھتے ہیں پوزیشن، تو بطور مذاق اس سے پوچھا کہ بتائیے دن بھر آپ لکھتے بیٹھے ہیں، وہ بڑے میاں بتاؤ 100 پیجز 200 پیجز کی کاپی خریدی، یہ میرے شکاری کتے اچھے ہیں یا تم اچھے ہو؟ دکان جی بہت جواب بیٹا، سونے کے حرفوں سے، چلیے میری موت ایمان، سونے کے حرفوں سے آپ لکھ رہے ہیں دکان، اور اگر میری موت ایمان کے بغیر آئے تو تیرے نہیں، اگر 10 کاپیاں بھی آپ اب دکان کے حروف سے اور اس کے لکھے شہزاد دیں تو کیا شام میں دکان کا نفع مل جائے؟ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے کان میں کبھی بات پڑی نہیں، دوسرے پوچھا حضرت اس سے دکان کا نفع نہیں ملنے کا، تو قصہ لمبا ہے، دکان پورا ایمان سمجھایا، وہ ایمان لایا، دکان بولنے کی چیز نہیں، اور بعد میں وہی ذریعہ بنا تاتاریوں میں اسلام پھیلنے کا، دکان تو محنت کی چیز ہے، وہ ہے نا اقبال کا شعر ہے، دکان کا نفع تو اس وقت ملے گا جب میں ان الفاظ پر محنت کروں گا، اس کے لیے لاکھوں کا سرمایہ کہ میری موت کائے پر آئے گی، کچھ پتا ہزار آپ دکان کائے پر آئے گی، کچھ پتا نہیں کہ یہ جو دکان میں شوکیسز چاہیے، وہ شوکیسز میں مال چاہیے، اللہ ہزار بار اس سے، اور پھر کیا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ سب کے باوجود بھی دکان کا نفع مجھے اس وقت تک میری موت نافرمانیوں پر آئے، جب تک کہ یہ ساری چیزیں ہوں، پھر موت کے وقت اچھا ہو جائے، میں موت کے وقت برا ہوں۔ اب مجھے محنت کرنا پڑے گی، اور اصل صبح سے لے کر شام تک مغز پاشی کرنا پڑے گی، صبح سے لے کر شام تک، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سے لے کر شام تک گاہکوں کے ساتھ اپنا دماغ خراب کرنا پڑے گا، جی بعض لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے چلے جائیں گے، بعض لوگ آئیں گے پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر عیب ہو سکتا ہے کہ کافی، بعض لوگ آئیں گے اور وہ سب ساری چیزیں کھنگلوائیں گے، اور کھنگلوا کے ایک خریدنے کے بغیر ایک آدمی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اپنا دماغ خراب کرنا پڑے گا، کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ بجائے جنت کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی برے اعمال کرتا رہتا ہے، ایک دو دن کی محنت سے کام نہیں چلے گا، بالکل ایک دکان پہ بیٹھ گئے تو مہینہ بھر کھا رہے، اور موت کے وقت کوئی ایسا دکان پہ بیٹھ گئے تو سال بھر کھا رہے ہیں جہنم، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر روز کی الگ محنت، اور اچھا ہے روز محنت کرو،
صبح سے شام تک پتہ آج نہیں چلے گا، اس کا پتہ تو کل چلے گا۔ موت کے بارش ہے تو آؤ، اور بجلی کڑک رہی ہے تو آؤ، اور بیمار ہو تو آؤ کہ میں لمبا ہوں، بیمار ہے تو آئیے، بچہ بیمار ہے تو آئیے، صبح سے لے کر شام تک محنت کیجئے، میں پہلوان جا کر دکان کا نفع ملے گا، میں گورا ہوں یہ کیسے کریں گے نفع ملے گا، میں خوبصورت دن یہ کیسے کریں گے نفع، کیا آپ یہ کہیں کہ میں خوبصورت ہوں، اس سے خوبصورت ہوں، ایک میں اس سے نفع گورا ہوں، میں اس سے لمبا ہوں، میں اس سے طاقتور ہوں، کیوں؟ یہ نہیں کہ کہ صاحب یہ تو ایک میں بہت بڑی اچھا محنت ہے، اچھا اللہ ہونا کی اور قسم اس سے بڑی محنت اور نہیں۔ لمبا ہونا، گورا ہونا، خوبصورت ہونا، اس اس کلمے پر محنت کرو، یہ الگ ہے، اس کا اچھے ہونے اس کلمے پر محنت کرو۔ اچھا تو ایک حبشی تو کلمے والا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اتنے اچھے بنے، اتنے اچھے بنے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جنت میں جا رہے اللہ ہوں گے، کی کرتا فرمایا کرتا کہ ہونے میرے میرے گھوڑے کی دل میں نکیل جماؤ ہوگی، اللہ اللہ کی کی طاقت کا یقین اپنے بلال دل میں پہلے جماؤ، جنت میں داخل ہوں گے، جی اللہ کے سب کچھ کرنے والے ہونے کا یقین تو میرے دوستوں میں ایسے وہ اپنے دل میں دل جماؤ میں یہ دل کے اندر یہ رس بات جائے اندر پیدا اور بس کرنا جائے اللہ کرے کہ اور میرے یہ اندر دل پیدا ہو کی جائے، آواز اللہ بن جائے کرے کہ امت کہ کے اندر واقعی پیدا ہو جائے اللہ کہ کرتے یہ ہیں اور جو اللہ مجھے کے نظر آ کچھ رہا نہیں۔ ہے یہ مجھ سے اچھا ہے، چاہے یہ کتنا ہی برا دکھائے، یہ محنت ہے، اور یہ محنت ایک دن کی محنت سے نہیں ہے، کہتے ہیں اکرام، یہ 4 مہینے کی اس کی محنت محنت نہیں ہے، کرنا۔ یہ چلے کی محنت نہیں ہے، اور میرے دوستوں یہ زندگی بھر نمبر کی ایک محنت جو ہے ہمیں کہ سیکھنا جب ہے سے اور ہوش جو سنبھالا بڑا ہے، اہم اس محنت بڑا کو ضروری کرو، نمبر ہے، کرتے وہ ہے کرتے کرتے اخلاص کرتے کی اس دن تک کرنا ہے، عام طور سے ہمارا پہنچنے پہنچنے کہ صاحب یہ نمبر اور یہ بڑا موت تک کے وقت کی محنت، اخلاص پیدا کرنا ایک بہت بزرگ کا انتقال ہونا، سب سے اخیر میں آتا ہے اخلاص اور سب سے جلدی چلا جاتا ہے، اس کوئی شک انتقال نہیں کے وقت کہ میں اخلاص کسی نے بڑی اس سے اہم کوئی چیز بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اللہ جل شانہ کی ایک عادت شریفہ فرمایا کہ ہے کہ بھائی جو چیز اہم مجھے کہاں اور بندوں کے لیے ضروری ہوتی ہے 70 سال اس کا سے حاصل اپنے کرنا دل کے آسان دروازے کی حفاظت کر رہا ہوں، تو اخلاص جہاں اہم ہے سے ضروری اپنے ہے، دل کے وہاں اس کا دروازے حاصل کی کرنا حفاظت بہت کر رہا آسان ہوں کہ اس میں کوئی ایمان غیر نہ سب سے گھسنے زیادہ پائے۔ ضروری، اب اس کا یہ حاصل کرنا آخری سب سے زیادہ آسان، جی میری اخلاص زندگی کا سب سے زیادہ لمحات ضروری ہیں، اس کا حاصل کرنا مجھے کہاں سب سے فرصت ہے زیادہ تم آسان، سے بات کرنے مگر اس کی، کا ایک طریقہ اور مجھے کہاں فرصت ہے تمہارے کا ایک سوال کا جواب طریقہ دینے کی، اور مجھے طریقہ تو کیا اسی ہے؟ سے فرصت وہ نہیں طریقہ ہے کہ یہ میں ہے کہ اپنے اپنے دل کے دروازے کی کو حفاظت درست کرو کہ کہیں کوئی غیر اللہ کی اپنی نیت کو زبردستی یہ نیت بناؤ کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور کسی کے لیے نہیں کرنا، یہ ہے محنت۔ ہم صرف کہ یہ شروع ہوگی اور ختم کہ کبھی نہیں اپنی ہوگی، نیت کو درست یہ کریں، آدمی کو جب عمل اللہ کریں تعالیٰ تو آپ پورے نیت کو ٹٹولیں اور زبردستی بلکہ ایسی عمر دے دیں چاہے کہ سچ سیدنا چاہے آدم علیہ السلام زبردستی کے زمانے سے لے کر بات پر آمدہ کریں قیامت کہ میں تک یہ کے آخری کام دن جو صرف انسان اللہ پیدا کی ہوگا، رضا کے اس لیے کر وقت رہا تک ہوں۔ کے لیے آگے وسوسے لمبا اور اور شیطان شیطان اپنا زیادہ کر دیا جائے اور وہ اور اس اس ڈالے گا پورے کہ لوگ بھی دیکھ لیں تو اچھا ہے، جی اس پورے لوگ عرصہ تعریف زندہ رہے اچھا ہے، تو کچھ لوگ ہاتھ کو بھی چومیں تو ایک اچھا ہے، لمحے کچھ کے بھی لیے کرے تو اچھا ہے، اس اور محنت یہ سے میری تعریف چھٹکارا ہو جائے تو اچھا ہے، یہ سارے کے سارے وسوسے ہیں، اللہ ان وسوسوں پر اللہ کی ذات لا محدود جہاں یہ وسوسہ آئے اپنے دل سے ہٹاؤ کہ کہ نہیں، صفات میں تو لا اللہ محدود کے لیے کر رہا ہوں، جیسے وہ لامحدود ہیں میں تو ویسے اللہ ہی کے لیے ان کے فرمایا یقین کے دل میں آدمی اپنی محنت کو درمیان عمل بھی ٹٹولتا رہے، درست کرتا رہے۔ ہمارے حضرت مولانا اور جب عمل ختم ہو جائے تو اب خوش نہیں ہونا، میاں جی محراب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سب سے زیادہ ایمان نہیں فرمایا آپ خوش نہیں اولیاء اللہ کا، بلکہ اب اپنی اولیاء اللہ کا ایمان متہم قرار بڑا سچا پکا اللہ جس نیت کے زیادہ ساتھ ایمان جس اخلاص کے ساتھ مجھے عمل کرنا چاہیے اس سے زیادہ بڑا ہوا ایمان نہیں ہو سکا، نبیوں کا آپ اپنے فضل و اور کرم نبیوں سے میں سب میرے سے زیادہ عمل ایمان بھائی اپنی نیت اپنے اختیار میں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت اس کے اختیار میں دی ہے، ایمان کا تو کوئی وسوسہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وسوسہ آپ نے جو جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو اللہ تعالیٰ جو پوچھتے ہیں وہ وسوسے پر نہیں پوچھتے، وسوسے کی پکڑ نہیں ہوتی، اور جو چیز آپ کے اختیار میں اس پر پکڑ ہوتی، عرش پر تشریف فرما کام شروع کرتے اللہ سے بات چیت کی، اللہ تعالیٰ شاہ تعریف کرے، دیکھا اگر یہ نیت تھی تو تمہارا اس عمل سب کے بعد آپ کا جو یہ ایمان نیت ہو کی تھی سکتا کہ ہے تمہاری اس کا محنت کوئی کی اندازہ لوگ نہ تعریف لگا کریں، اگر یہ نیت کی تھی تو کام غارت، لیکن اس ایمان کے باوجود بھی
زندگی اللہ کی نظروں میں بالکل بیکار اور بالکل ناقابل کہ اللہ جیسے آپ اجر جاننا چاہیے بیکار، لیکن اگر نیت یہ کی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، وما عبادت اس کی فکر، اور جیسے آپ عبادت کرنا چاہیے تھی، اور آخر میں استغفار، اب تب ہمارے شمار اللہ سے معافی مانگے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ہمارا ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے تو ایمان جو ہے وہ لا پہنے والی لا محدود سمجھنا، اس کے لیے یہ جو کام کر رہا ہے اخلاص سے، وہ بھی لا محدود، میری نیت میں تو کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے چلے جاؤ، مگر اس کی نیت میں کوئی گڑبڑ نہیں چلے جاؤ، یہ اخلاص کے ساتھ اس کا کوئی عیب کر رہا ہے۔ یہ فرمایا جتنا دوسروں کو آدمی مخلص سمجھے گا اللہ تعالیٰ، یہ محنت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو سب سے پہلے چھٹا نمبر کیا کرنا پڑے گی وہ ہے ایمان کی محنت، اور اس کے لیے ہمیں دو کام کرنا پڑیں گے۔ ایک کام تو یہ کرنا جہاں ہمیں خود غلط پر چلنا ہے، وہاں حضور اکرم کی ختم نبوت غلط یقین کو دل سے محنت ہمیں پہلی محنت وہ یہ کہ اللہ غلط ماحول میں رہتے رہتے بلانا، غلط اگر بلانا جیسے غلط باتوں کو رواجیں، غلط باتوں کو آج کے جو طریقے ہیں آج ہمارے نہیں کا یقین، ان طریقوں پر خدا ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کے سوا بلانا سوا کے یقین کے اتر گیا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں اب کے پاس سوا کے یقین دل سے نکلے اور اللہ کا یقین دلایا ہے، تو سب سے پہلے جگہ خالی کرنا، بے غرض ہو کر جانا، جگہ تو بناؤ، بے طلب بندوں میں جانا، جگہ نہیں ہے، بار بار جانا، اللہ کا یقین کیسے آئے؟ برا بھلا جگہ بنانے کے لیے محنت اس ماحول کو چھوڑ، بلکہ جتنا وہ برا بھلا کہیں اس میں محنت کو بڑھاتے ہی جانا، خرابی پیدا، اور اگر وہ مانے خرابی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر نہ مانے کرنے والے کے پاس محنت کی درست کر دے گا، لیکن اگر کوئی اللہ کے بندوں میں کوئی مارے پھرنا تو کہے گا اسے تو گیرج میں داخل، اللہ ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں، اسے تو اوورہال قلوب آپ کے ہاتھ میں، اس کا تو انجن ڈاؤن کرنا ہدایت دیں گے۔ تب میرا کام محنت کرنا ہے، ہمارا جانا ہے ہدایت دینا، آپ کا کام ہے بگڑتے ہر ایک دے اس کسی نوبت کو ہدایت کے بغیر چھوڑیے کہ اب تو یقین کا ایک محنت کرنا اور رات میں ٹمٹماتا ہوا ایک ذرہ ہے، اور یہ 6 نمبر ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر سنگاریے۔ ان کو سیکھنے کے لیے 4 کام کرنا ہے، ان کی دعوت ہمارے تعلیم میں بیٹھ کر ان کو بار بار سننا، شیخ احمد صاحب اور نمازوں کو مثال دیا کرتے تھے، نماز کو بہتر اور حقیقت والی نماز بناتے رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، خدمت کے ذریعے سے اپنے اندر انکساری پیدا کرنا، دن میں اللہ کے بندوں پر یہ محنت کرنا، اور رات میں بناتی ہے وہ جل رہی ہے یا بجھ گئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے لیے کیا کر اتنا کالا ہو گیا ہو، اس کے لیے کیا کریں؟ وہ جو بتی ہے وہ جل رہی ہے یا بجھ چکی، بولو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بولو یہ پتہ نہیں زبانیں بولو، یہ ایمان کا جو چراغ ہے اس کے لیے ہر ایک سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، بجھ گیا اپنی، اس کا پتہ کب چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا قبر میں، اس کا پتہ چلے گا موت کے وقت۔ یہ محنت ہماری زندگی سب سے اہم میں آدمی اور سب کھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، سب سے پہلی ہے نماز جنازہ سے پڑھی جا رہی ہے جو بنے یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے طریقے سے دفنایا بھی جاتا ہے، سیکھنے کی بنے گی ہوتا ہے، ہوش سنبھالتے ہی ہے۔ جس محنت میں ہمیں اور آپ کو لگنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل سے بیچارے کے ایمان رخصت محنتیں کریں گے، موقع ملے گا کریں گے، نہیں ملے گا لکھا ہے موقع نہیں ملے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ مسلمانوں کے قبرستان کوئی نقصان نہیں جاتے ہیں اگر ہم نے حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارا غیر نقصان کی دنیا سے جا، اگر ہم نے یہ محنت کو چھوڑ دیا تو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو یہاں تک بھائی بیٹھو، کیا فرمایا؟ رکھو ایمان کا، کون ایمان کے لیے تیار ہے بتائیں گے انشاءاللہ، ایمان کا معیار بتایا، کیا بتایا؟ بہت قبول فرمایا، آسان فرمایا۔ دیکھو بولتے تو اگر میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے وعلى آل سيدنا وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان۔
اور ایک ولیس وراء ذلک حبۃ خردل کہنے سننے کو قبول دیکھو تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے ایمان وہ کی اپنے حقیقت ہاتھ نصیب سے فرما، اس برائی نمازوں کی کو بند کر پابندی، دے، نمازوں کا اور اگر حفظ اتنا نصیب فرما، ایمان نہ ہو علم تو کی اپنی دولت زبان سے فرما، اس برائی پر نکیر کرے اور اس برائی کو اخلاق کرنے کی حسنہ سے کوشش مزید کرے، فرما، اور اگر اخلاق کی اتنا دولتوں بھی سے مالا ایمان مال نہیں فرما، ہے تو تبلیغ و دعوت کی دل محنت کے میں لیے اس قبول برائی فرما، کو برا پوری امت کو قبول فرما، پورے مجمع کو قبول فرما، اور آگے کیا فرمایا؟ آگے مردوں کو فرمایا یہ قبول آخری فرما، درجے عورتوں کا کو ایمان ہے، قبول فرما، بچوں کو قبول فرما، ذالک اضعف امت کے ایک ایک فرد کو اس محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ہمارا اور نشانہ بنے دے، یہ صیغہ ہے اسی کی بات بتاتا کی ہے جاتی اسی کہ راستے یہ پر آخری درجے کا ایمان، اپنے فضل و کرم سے اپنے اپنے وقتوں پر موت نصیب اور یہ فرما۔ جگہ تو صاف فرما دیا اے اللہ جو لیس پریشان وراء حال ہیں ان کی ذلک پریشانیوں کو دور حبۃ فرما، خردل بیمار کو خردل شفا عطا من فرما۔ الایمان، اے اللہ کے جن بھائی بعد تو رائی کے دانے کے اللہ برابر بھی، اللہ بیماری کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، ان کو بھرپور یعنی جو برائی کو برا صحت سمجھے عاجلہ یہ آخری عاجلہ درجے کا دائمہ ایمان، مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اور اگر اے برائی کو اللہ، اچھا سمجھا جن جائے، کے گھروں میں ناقد خدا لڑکی برائی کی تعریف کی جائے، نیک اور صالح برائی پر نوجوانوں شاباشی کا دی جائے، انتظام فرما۔ اور اے برائی اللہ جو کو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار پچکارا نصیب جائے، فرما، جو باروزگار اور ہیں برائی روزگاروں پر کو سراہا جائے، تو اے اب اللہ کیا ہوگا؟ جس کی جو اب یہ پریشانی ایمان، ہے، اب جو کتنا ایمان باقی رہا؟ مشکل ہے، اس مشکل کو اب تو رائی کے دانے کے اے برابر بھی ایمان اللہ اس باقی کو حل فرما، اپنے فضل و کرم سے حل اور فرما، آج میں سے کتنے تمام ایسے پریشانیوں لوگ کو دور فرما، جو تمام مسائل کو دور فرما، اچھائی کو برا تمام کہتے حالات ہیں، کو درست فرما۔ برائی کو اچھا اے اللہ کہتے ہیں، دین پر چلنا بھی کہتے نہیں آسان تو فرما، سمجھتے دین کی ہیں، محنت کو بھی آسان برائی کو فرما، سراہتے ہیں، تمام امور اس کی میں تعریف کی انجام جاتی کو ہے، خیر فرما، ان تمام کے حالات کو درست فرما، رحم کو کا جو ہے رحم کا عافیت کا آنکھوں میں سہولت بٹھایا کا جاتا معاملہ ہے، فرما۔ ان کو اپنی محفلوں ہم میں تمام جگہ دی چیزوں جاتی سے ہے، پناہ مانگتے اور وہ ہیں بیچارے جو ایماندار ہیں، جن سے اور حضور وہ اکرم بیچارے صلی جو اللہ علیہ وسلم دیندار پناہ ہیں، مانگی، اور وہ تمام بیچارے کا جو سوال داڑھی کرتے والے ہیں، ہیں، اور وہ بیچارے جو جن کا لمبا حضور کرتا اکرم پہنتے صلی اللہ علیہ ہیں، وسلم سوال فرمایا، ان کے لیے ہماری ان کی دعاؤں محفل کو میں کوئی اپنے جگہ فضل و کرم سے آقا نامدار سرکار دو کے عالم لیے محمد الرسول کوئی اللہ جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پاگل ہیں، یہ تو وصلی دیوانے اللہ ہیں، تعالی یہ تو علی مقبوط الحواس ہیں، یہ تو دقیانوس ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فرمایا سب سے پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ اس جگہ کو چھوڑو، اس مقام کو چھوڑو، اور ایسی جگہ جاؤ جہاں ایمان کے تذکرے ہوں، ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ کی بڑائی سنائی جا رہی ہو، اللہ کی بڑائی کہی جا رہی ہو، اللہ کی بڑائی کے دن رات تذکرے کیے جا رہے ہوں، اور پھر راتوں میں اٹھ کر اللہ سے ان کے ایمان کو مانگا جا رہا ہو۔ اس ماحول میں آدمی اپنا کچھ وقت لگائے گا، آہستہ آہستہ اللہ تعالی شانہ اس کے ایمان کو بنائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرا نمبر کیا ہے؟ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس میں تفصیل کی جائے۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ نماز، ہماری زندگی میں نماز آ جائے، ہماری زندگی میں نماز آ جائے، نماز آ جائے گی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی سخت امر پیش آتا تھا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جہاں کوئی سخت امر پیش آتا ہے تو نماز پڑھنے والے کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، مسجد میں آنے والے کی مسجد چھوٹ جاتی ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے کا رونا دھونا چھوٹ جاتا ہے، دعا چھوٹ جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ بھاگتے ہیں، کہاں بھاگتے ہیں؟ اسباب کی طرف بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، وکیلوں کی طرف بھاگتے ہیں، کچہریوں کی طرف بھاگتے ہیں، ما سوى اللہ کے من دون اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین غلط ہے، ہمارا ایمان غلط ہے، ہماری نماز غلط ہے، ہماری نماز غلط ہے۔ اب یوں کہا جا رہا ہے یہ جو دعوت تبلیغ میں صرف نماز پڑھنے کی دعوت دی جا رہی کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا بھی ہے، لیکن اصل دعوت جو دی جا رہی ہے وہ نماز کو نماز بنانے کی دعوت ہے کہ اپنی نماز کو نماز بناؤ، اپنی نماز کو حقیقی نماز بناؤ، ایسی نماز بناؤ کہ جس نماز کے بعد آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ جل شانہ جو وہ دعا مانگے اسے پورا کرے۔
جو دعا مانگی جائے وہ دعا پوری کر دی جائے. گمی ہوئی سواری مانگی جائے, اللہ تعالیٰ گمی ہوئی سواری واپس کر دیں. سمندر میں راستہ مانگا جائے, اللہ تعالیٰ راستہ دے دیں. زمین اور آسمان کی جس مخلوق سے جو چاہے وہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر کر دے, اور وہ ساری مخلوق آپ کے تابع ہو جائے. جنگل کے شیر آپ کے تابع ہو جائیں, بھیڑیا آپ کے تابع ہو جائیں, ہوائیں آپ کے تابع ہو جائیں, چاند اور سورج کو آپ کے لیے مسخر کر دیا جائے. ایسی نماز یہ کب ہوگی؟ یہ ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتی ہے. اس کو یوں مت سمجھیے, ہلکا مت لیجیے اسے یوں مت سمجھیے کہ یہ تو ساری باتیں صرف کہنے کی ہیں. نہیں, کہنے کی نہیں, یہ ساری باتیں محنت سے تعلق. ایسی نماز کہ آدمی نیت باندھے تو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک سوائے اللہ کے کسی کا دھیان نہ ہے. بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے. اولیاء اللہ, بزرگان دین, ان کے تو قصے چھوڑ دیجئے, بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ لوگ, مغلیہ خاندان کے سب سے بڑے بادشاہ, سب سے بڑے باجبروت بادشاہ, 50 سال اس ملک پر حکومت کی ہے. ایک آدھ منطقہ قبضے میں نہیں تھا, پورا ہندوستان شمال سے لے کے جنوب تک, کشمیر سے لے کے راج کماری تک, اور ادھر بنگال سے لے کے راجپوتانے تک پورا ہندوستان قبضے میں ہے. 2-4 سال کے لیے, 5 سال کے لیے نہیں, جیسے یہ کم وقتوں کے اس میں آتا ہے, نہیں, 50 سال. اور پورے ہندوستان کے مسائل ہیں ان کے سامنے. روز کا ایک نیا مسئلہ ہے, روز کا ایک نیا مسئلہ ہے. اور پھر نماز کیسی ہے جی؟ علی میاں نے اور شیخ علی طنطاوی دمشق کے, جو ملک شام کے جو بہت بڑے عالم ہیں, ان دونوں کا خیال یہ ہے, ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی چھٹا خلیفہ راشد ہے تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. 4 خلفائے راشدین تو وہ, اور 5ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, اور 6ٹھے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. اتنے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں. یہ جو بادشاہ اپنے باپ کو قید کیا ہے, اس کے تعلق سے لوگ بدنام کرتے ہیں. یہ تو قید کرنا ان کا بہت بڑا جو ہے احسان ہے امت کے اوپر, کہ اگر اپنے باپ کو قید نہ کیا ہوتا تو شاید ہم میں سے آج کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اسلام شاید ہندوستان سے مٹ چکا ہوتا, ختم ہو گیا ہوتا جی. تو لکھا ہے کہ اپنی ذاتی خرچی کے لیے خزانہ شاہی میں سے 1 پیسے کے روادار نہیں تھے, 1 پیسہ نہیں لیتے تھے. اپنا ذاتی خرچہ چلاتے تھے, قرآن شریف کی کتابت کر کے, اس کتابت سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا ذاتی خرچہ چلاتے تھے. اور اتنے بڑے عالم تھے کہ کتاب لکھوائیے, فقہ کی کتاب فتاوی عالمگیری, جو تمام علماء کے نزدیک مستند ترین کتابیں اہل حنفی مسلوں میں مستند ترین کتابیں. 16 یا 17 علماء کی ایک کمیٹی تھی, وہ دن بھر مسائل کو لکھتی تھی اور استخراج کرتی تھی اور مسائل لکھا کرتی تھی, اور رات میں وہ مسائل سنائے جاتے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو, اور بنفس نفیس وہ ان مسائل کی تصحیح کیا کرتے تھے. اگر کہیں ان سے کچھ غلطی ہو جاتی تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس کی تصحیح کرتے. اتنے بڑے عالم تھے. اور اپنے شیخ کو لکھا ہے خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ, یہ شیخ سرہندی کیا الفسانی, ہاں, حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ. یہ ان کے شیخ ہیں, اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں. ان کو اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ حضرت
اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ 4 رکعات نماز میں، پوری نماز میں نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک سوائے اللہ کے کسی کا دھیان نہیں آتا۔ لو اور ہماری 4 پیسے کی محنت، چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار اور چھوٹے چھوٹے دھندے، اور وہ دھندوں نے ہمارے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کر رکھا ہے کہ 4 رکعت نہیں، 2 رکعت نماز میں بھی اللہ کا خیال آنا مشکل ہے۔ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مشکل سے کسی وقت اللہ کا خیال آتا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ محنت پر منحصر ہیں۔ آدمی محنت کرے گا، اللہ تعالی شانہ اس مقام تک پہنچائیں گے۔ اور علم و ذکر فرمایا تیسرا نمبر ہے ہمارا علم و ذکر۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جاننے کو، جاننا۔ کیا جاننا؟ بھینس جاننا، گھوڑا جاننا، گدھا جاننا، کیا جاننا؟ آج ہم بھینس، گھوڑے، گدھے کو جانتے ہیں، زمین کو جانتے ہیں، آسمان کو جانتے ہیں، جراثیم کو جانتے ہیں، بیماریوں کو جانتے ہیں، دواؤں کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو اللہ کو نہیں جانتے کہ اللہ کتنے بڑے طاقتور ہیں، وہ کتنے بڑے شہنشاہ ہیں، وہ کتنے بڑے خالق ہیں، وہ کتنے بڑے مدبر ہیں، وہ کتنے بڑے حکیم ہیں، وہ کتنے بڑے محسن ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، نہیں جانتے تو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے اور اللہ کے حکم کو نہیں جانتے۔ فرماتے ہیں کہ علم کہتے ہیں اللہ کے حکم کو جاننا، کہ اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں بول رہا ہوں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، آپ سن رہے ہیں آپ سے کیا چاہتے ہیں، یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو اللہ کیا چاہیں گے، گھر میں کیا چاہیں گے، بازار میں کیا چاہیں گے، دکان میں کیا چاہیں گے، ہر وقت کے حکم کو معلوم کرنا کہ اس وقت میرے اللہ کا حکم کیا ہے، اور پھر جو حکم ہو اللہ کا اس حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا، یہ ذکر ہے۔ ذکر اصلی کیا ہے؟ اصلی ذکر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا، یہ حقیقی ذکر ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس ذکر پر امت کو لانا چاہتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے وہ 3 تسبیحات کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، سون کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، دھیان کے ساتھ پڑھو، وقت نکال کر پڑھو، اللہ کو اپنے سامنے سمجھ کر پڑھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہو تو آپ کے احسانات کو یاد کر کے پڑھو، استغفار پڑھ رہے ہو تو اپنے گناہوں پر سچی ندامت کے ساتھ پڑھو۔ اس طرح سے روزانہ صبح شام ایک محنت کرو اپنے ذہن کو بنانے کی، اپنے دھیان کے درست کرنے کی۔ یہ دھیان درست ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک دھیان کے درست ہونے پر ساری نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کو قصے نہیں سناتا جی۔ اور چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم۔ تو اس سے کیا مطلب جی؟ اس سے کیا مطلب؟ لوگ کہتے صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرو اور اپنے حقوق کو معاف کر دو، یہی ہے۔ تو یہ تو آگے کی بات ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ تو آگے کی بات ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ کیا بھائی؟ چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں پر شفقت کرو، ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، یہ بھی آگے کی بات ہے۔ اکرام مسلم بولو، اکرام مسلم مانے ہر مسلمان کا اکرام کرنا، ہر مسلمان کی عزت کرنا، ہر مسلمان کی توقیر کرنا۔ اور ہر مسلمان میں کون ہے؟ اور ہر مسلمان میں میں اور آپ ہیں، نمازی، پرہیزگار،
مبلغین اعظم، جی چلہ لگانے والے، 4 مہینے لگانے والے یہ ہیں؟ یا ہر مسلمان کی تعریف میں وہ بھی آتا ہے جو شراب کے دکان میں بیٹھا ہوا ہے، جو شرابی ہے، جو کبابی ہے، جو زناکار ہے، جو بدماش ہے، جو عیاش ہے، جسے کچھ خبر نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا ہے مسلمان، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی بھی عزت کرو۔ دیندار کی عزت تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی ہاتھ چومتا ہے، ہر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے، ارے نہیں، دیندار کی عزت نہیں، بے دین کی عزت کرو۔ برے کو اچھا سمجھو، اور اچھا کس سے سمجھو؟ دوسرے سے نہیں، اپنی ذات سے اچھا سمجھو، یہ مجھ سے اچھا ہے۔ یہ شراب کے اڈے پر بیٹھا ہوا ہے، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ بدماش ہے، یہ قاتل ہے، لیکن یہ مجھ سے اچھا ہے۔ جی یہ ہے محنت، اس کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے اچھا، اللہ اکبر، اچھا کیوں سمجھوں؟ ارے میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں تو بیان کر رہا ہوں، میں نے تو چیلے لگائے ہیں، میں تو مبلغ اعظم ہوں، میں کیسے؟ وہ اچھا کیسے، میں برا کیسے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اصل قصہ یہ ہے کہ اچھا اور برا ہونا، اس کا انحصار موت پر ہے، آج نہیں ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 21 جولائی، 21 جولائی، اور وقت کیا ہے؟ 8:22۔ آج کے وقت پر، آج کی تاریخ پر اچھے ہو اور برے ہونے کا انحصار نہیں۔ اچھا اور برا ہونا اس وقت قرار دیا جائے گا جبکہ موت دیکھی جائے گی، موت کائے پر آئی گی۔ یہ دیکھو، اگر موت ایمان پر آئی ہے تو اچھا ہے، اور اگر موت کسی اور چیز پر آئی ہے تو زندگی میں یہ جو چاہے رہا ہو، اگر موت اس کی خراب ہو گئی تو یہ برا۔ وہ جو پوچھا تھا نا تاتاریوں کے شہزادے نے ان بزرگ سے، جب وہ گیا جنگل میں شکار کرنے کے لیے، اس کے ساتھ 2 شکاری کتے تھے، اسے جنگل میں وہ بزرگ ملے اللہ والے، ان سے پوچھا اس نے کہ حضرت، اب وہ تو کچھ جانتا نہیں تھا یہ بزرگ کیا ہوتے ہیں، یہ تو کافر تھا، مشرک تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں، داڑھی والے ہیں، اس نے ان کا مذاق اڑانا چاہا، تو بطور مذاق ان سے پوچھا کہ بتائیے او بڑے میاں، بتاؤ کہ یہ میرے شکاری کتے اچھے ہیں یا تم اچھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا اگر میری موت ایمان پر آئے تو میں اچھا ہوں، اور اگر میری موت ایمان کے بغیر آئے تو تیرے کتے اچھے۔ اب وہ شہزادہ چونکا، ارے ایمان تو ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے کان میں کبھی یہ بات پڑی نہیں تھی۔ تو اس نے پوچھا، حضرت یہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ تو قصہ لمبا ہے، انہوں نے پورا ایمان سمجھایا، وہ ایمان لایا، اور بعد میں وہی ذریعہ بنا تاتاریوں میں اسلام پھیلنے کا۔ وہ ہے نا اقبال کا شعر، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پازباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو کچھ پتا نہیں کہ میری موت کائے پر آئے گی، کچھ پتا نہیں کہ آپ کی موت کائے پر آئے گی، کچھ پتا نہیں کہ یہ جو شراب خانے میں بیٹھا ہے اس کی موت کائے پر آئے گی۔ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ 1000 بار اس سے ہمیں بچائے، ہو سکتا ہے کہ میری موت کفر پر آئے، اس کی موت ایمان پر آئے، میری موت نافرمانیوں پر آئے، اس کی موت فرمانبرداری پر آئے، وہ موت کے وقت اچھا ہو جائے، میں موت کے وقت برا ہوتا ہوں۔ اور اصل جو مسئلہ ہے وہ موت کے وقت کا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فی الحال کسی مسلمان سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، اور فی المعال کسی کافر سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے کہ کافر مسلمان ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جو آج مسلمان ہے وہ کل کافر ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اور عین موت کے وقت کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ بجائے جنت کے جہنم میں چلا جاتا ہے،
اور ایک آدمی برے اعمال کرتا رہتا ہے اور بالکل جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے اور عین موت کے وقت کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ بجائے جہنم کی جنت میں چلا جاتا ہے. تو کون اچھا ہے اور کون برا ہے اس کا پتہ آج نہیں چلے گا، اس کا پتہ تو کل چلے گا، موت کے وقت چلے گا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں لمبا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، میں طاقتور ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، میں پہلوان ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، میں گورا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، میں خوبصورت ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں خوبصورت ہوں، اس سے خوبصورت ہوں، میں اس سے گورا ہوں، میں اس سے لمبا ہوں، میں اس سے طاقتور ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے اچھا ہوں. اچھا ہونا اور چیز ہے اور لمبا ہونا، گورا ہونا، خوبصورت ہونا یہ الگ چیز ہے، یہ الگ ہے. اس کا اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں. جی اچھا تو ایک حبشی بھی ہو سکتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اچھے بنے کہ کل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہوں گے فرمایا کہ میرے گھوڑی کی نکیل جو ہوگی وہ بلال کے ہاتھ میں ہوگی، بلال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور میں بعد میں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دل میں یہ بات اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ کرے کہ میرے اندر بھی پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ امت کے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ مجھ سے اچھا ہے، چاہے یہ کتنا ہی برا دکھائی دے رہا ہو. یہ اکرام، اسے کہتے ہیں اکرام، اس کی محنت کرنا ہے. اور میرے دوستوں، پانچواں جو نمبر ہے جو ہمیں سیکھنا ہے اور جو بڑا اہم اور بڑا ضروری نمبر ہے وہ ہے اخلاص نیت. عام طور سے ہمارا آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ نمبر بڑا مشکل، بہت مشکل. اخلاص پیدا کرنا بہت مشکل ہے. سب سے اخیر میں آتا ہے اخلاص اور سب سے جلدی چلا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاص بڑی اہم چیز ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی ایک عادت شریفہ ہے کہ جو چیز اہم اور بندوں کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا آسان بنا دیتے ہیں. تو اخلاص جہاں اہم ہے، ضروری ہے، وہاں اس کا حاصل کرنا بہت آسان. ایمان سب سے زیادہ ضروری، اس کا حاصل کرنا سب سے زیادہ آسان. اخلاص سب سے زیادہ ضروری، اس کا حاصل کرنا سب سے زیادہ آسان. مگر اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرو. اپنی نیت کو زبردستی یہ نیت بناؤ کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور کسی کے لیے نہیں کر رہا. ہم صرف اس کے مکلف ہیں کہ اپنی نیت کو درست کریں. جب عمل شروع کریں تو اپنی نیت کو ٹٹولیں اور زبردستی، دل چاہے نہ چاہے، زبردستی اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کریں کہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. آگے وسوسے آئیں گے، اب شیطان رکھنا اندازی کرے گا اور دل میں ڈالے گا کہ لوگ بھی دیکھ لیں تو اچھا ہے، کچھ لوگ تعریف بھی کر دیں تو اچھا ہے، کچھ لوگ ہاتھ بھی چومیں تو اچھا ہے، اور کچھ یوں بھی کرے تو اچھا ہے، اور یہ میری تعریف بھی ہو جائے تو اچھا ہے. یہ سارے کے سارے وسوسے ہیں. ان وسوسوں پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی. جہاں یہ وسوسہ آئے اپنے دل سے ہٹاؤ کہ نہیں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. فرمایا آدمی اپنی نیت کو درمیان عمل بھی ٹٹولتا رہے، درست کرتا رہے، اور جب عمل ختم ہو جائے تو اب خوش نہیں ہونا. اوہو ماشاءاللہ کیا اخلاص کے ساتھ میں نے عمل کیا ہے. نہیں، فرمایا اب خوش نہیں ہونا، بلکہ اب اپنی نیت کو متہم قرار دینا کہ اللہ جس نیت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ مجھے عمل کرنا چاہیے تھا ویسے مجھ سے عمل نہیں ہو سکا. آپ اپنے فضل و کرم سے میرے اس عمل کو قبول. تو بھائی اپنی نیت اپنے اختیار میں. آدمی کو اللہ تعالی شان نے اس کی نیت اس کے اختیار میں دی ہے، وسوسہ اختیار میں نہیں. وسوسہ اختیار میں نہیں ہے، نیت اختیار میں. اور جو اللہ تعالیٰ جو پوچھتے ہیں وہ وسوسے پر نہیں پوچھتے. وسوسے کی پکڑ نہیں ہوتی. جو چیز آپ کے اختیار میں اس پر پکڑ ہوگی.
کام شروع کرتے وقت کیا نیت کی تھی؟ کیا نیت یہ کی تھی کہ مجمع تعریف کرے؟ اگر یہ نیت کی تھی تو تمہارا عمل غارت۔ کیا یہ نیت کی تھی کہ تمہاری محنت کے لوگ تعریف کریں؟ اگر یہ نیت کی تھی تو کام غارت، اور کام یہ اللہ کی نظروں میں بالکل بیکار اور بالکل ناقابل اجر، بالکل بیکار۔ لیکن اگر نیت یہ کی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور بیچ میں وسوسے آتے رہے تو اس کی فکر مت کرو، اس کی پرواہ مت کرو، اور اخیر میں استغفار کرو، اپنی نیت پر اللہ سے معافی مانگو۔ اور ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دوسرے عمل کرنے والے کو مخلص سمجھنا، کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اخلاص سے کر رہا ہے۔ میری نیت میں تو کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، مگر اس کی نیت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ فرمایا جتنا دوسروں کو آدمی مخلص سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا اخلاص عطا فرمائیں گے۔ اور بھائی چھٹا نمبر کیا ہے جی؟ چھٹا نمبر ہے دعوت و تبلیغ۔ جہاں ہمیں خود دین پر چلنا ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں ایک اور محنت ہمیں دی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، مگر بلانا کیسے؟ رواجی طریقوں سے نہیں، آج کے جو طریقے ہیں ان طریقوں سے نہیں، ان طریقوں پر خدا ہدایت نہیں دیتے۔ بلانا نبیوں کے طریقے پر، جیسے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، ویسے بلانا، بے غرض ہو کر جانا، بے طلب بندوں میں جانا، بار بار جانا، ان کے برا بھلا کہنے پر اپنی محنت کو نہیں چھوڑنا، بلکہ جتنا وہ برا بھلا کہیں اس میں اپنی محنت کو بڑھاتے ہی جانا، اور اگر وہ مانے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر نہ مانے تو اپنی محنت کی کوتاہی سمجھنا، دن میں اللہ کے بندوں میں مارے مارے پھرنا، اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بندوں کے قلوب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے، میرا کام محنت کرنا ہے، میرا کام سمجھانا ہے، ہدایت دینا آپ کا کام ہے، آپ ہدایت دے دیجئے، ہر ایک کو ہدایت دیجئے، کسی کو بھی ہدایت کے بغیر نہ چھوڑیے، پوری انسانوں کو ہدایت دیجئے۔ اب دن میں محنت کرنا اور رات میں مانگنا، یہ سیکھنا۔ یہ 6 نمبر ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا ہے۔ ان کو سیکھنے کے لیے 4 کام کرنا ہے، ان کی دعوت دینا، تعلیم میں بیٹھ کر ان کو بار بار سننا جی، اور نمازیں پڑھ کر اپنی نماز کو بہتر سے بہتر اور حقیقت والی نماز بناتے رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، خدمت کے ذریعے سے اپنے اندر انکساری پیدا کرنا، دن میں اللہ کے بندوں پر یہ محنت کرنا، اور رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے کیا کرنا؟ یہاں سے گھر چلے جانا؟ بولو، اس کے لیے کیا کریں گے؟ ارے بولو، اب کیوں زبانیں بند ہوگی؟ اس کے لیے ہر ایک سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، اپنی زندگی میں سے 4 مہینے لگاؤ۔ یہ محنت ہماری زندگی کی سب سے اہم محنت ہے، اور سب سے ضروری محنت ہے، اور سب سے پہلی محنت ہے۔ سب سے پہلی محنت جو بنے گی وہ ایمان کی سیکھنے کی بنے گی، ان چیزوں کی سیکھنے کی بنے گی۔ ہوش سنبھالتے ہی جس محنت میں ہمیں اور آپ کو لگنا ہے وہ سب سے پہلی محنت کی، باقی محنتیں کریں گے، موقع ملے گا کریں گے، نہیں ملے گا موقع نہیں ملے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کی قسم کوئی نقصان نہیں ہونے کا۔ اگر ہم نے دوسری محنتیں نہیں کی تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے کا، لیکن اگر ہم نے یہ محنت کو چھوڑ دیا تو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے بھائی بیٹھو، تشریف رکھو، اور بتاؤ کون اس بات کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ بولتے جاؤ بھائی دوستو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، نمازوں کی پابندی، نمازوں کا خشوع خود نصیب فرما، علم کی دولت عطا فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاص کی دولتوں سے مالا مال فرما، تبلیغ و دعوت کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما، پورے مجمع کو قبول فرما، مردوں کو قبول فرما، عورتوں کو قبول فرما، بچوں کو قبول فرما، بوڑھوں کو قبول فرما، امت کے ایک ایک فرد کو اس محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنے دے، اسی کے واسطے جینے کی اور اسی راستے کی محنت کرتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے اپنے اپنے وقتوں پر موت نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کی شفا عطا فرما. اے اللہ جن بھائی کی اے اللہ بیماری کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ان کو بھرپور صحت عطا فرما، صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں ناقد خدا لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں نیک اور صالح نوجوانوں سے ان کے نکاح کا انتظام فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو با روزگار ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما. اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، اس مشکل کو اس پریشانی کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اے اللہ اس کو حل فرما، اپنے فضل و کرم سے حل فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام مسائل کو دور فرما، تمام حالات کو درست فرما. اے اللہ دین پر چلنا بھی آسان فرما، دین کی محنت کو بھی آسان فرما، تمام امور میں انجام کو خیر فرما، تمام حالات کو درست فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما. ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور تمام چیزوں کا آپ سوال کرتے ہیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سوال فرمایا. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقائے نامدار سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا